الله وبركاته. Abu Aisha Shuaib here. Dear job seeking Pakistanis especially and rest of the people. پیارے پاکستانیوں، میں بھی پاکستانی ہوں، یعنی ہم بھی پاکستانی ہیں. یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے، آپ اینڈ تک دیکھیں، ٹھیک ہے؟ اس میں آپ کو بیسکلی ہم ایک سلوشن بتانے جا رہے ہیں، اپنا معصومانہ مخلصانہ، ناٹ 100% پرفیکٹ کوئی بھی نہیں ہوتا. کوئی بھی انسان نہیں جانتا کہ وہ آج رزق کہاں سے کمائے گا، وہ کہاں مرے گا، آج بارش ہوگی نہیں ہوگی. آپ فورکاسٹ ضرور کر سکتے ہیں ٹیکنالوجی یوز کر کے، ڈیٹا یوز کر کے. ہر چیز، زلزلہ آنے سے پہلے اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہو گئی ہے. جاپان اپنے نیوکلیئر اسٹیشن کو نہیں بچا سکا، یعنی نیوکلیئر پاور پلانٹ کو. امریکہ اپنے ہریکینز آئے دن ان کے آئے رہتے ہیں، ان اسپائٹ آف آل دا ٹیکنالوجی اور فینسی سائی فائی موویز بناتے ہیں. وہ ایلینز سے فائٹ کرتے ہیں، موویز میں ہیں، اور ان کی ریالٹی یہ ہے کہ وہ اوبویسلی ایک ٹورنیڈو ہے، ہریکین ہے، طوفان ہے. یعنی کہ انسان کو اپنی حد میں رہنا چاہیے. انسان ہے، اور اللہ کی ذات ہے، ٹھیک ہے؟ دیر از نو سچ تھنگ ایز مدر نیچر، ٹھیک ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے. جب انسان غرور میں آ جاتا ہے، تکبر میں آ جاتا ہے، ٹیکنالوجی میں آ کے عاد و ثمود کی قوم کی طرح اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایک ریمائنڈر بھیجتا ہے کہ بھئی یہ ذرا اپنی اوقات میں رہو، اپنی حد میں رہو، ٹھیک ہے؟ تو اس سے الحمدللہ اب جس کو اللہ نے ہدایت دینی ہوتی ہے وہ ڈرتے ہیں، اور وہ جلدی سے رجوع کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہ کی طرف واپس لوٹتے ہیں. کہیں ایسے بلیورز جو کہ آلموسٹ گمراہ ہونے والے ہوتے ہیں، وہ ایک دم ویک اپ کال آتی ہے اور وہ واپس آ جاتی ہیں. اور جو ظاہر ہے جنہوں نے مس گائیڈ ہی ہونا ہے، اللہ نے ان کی قسمت میں لکھا ہوا ہے، جہنم ہی لکھی ہوئی ہے، ضلالت ہی لکھی ہوئی ہے، تو انہوں نے تو نیگیٹو بات ہی کرنی ہے. انہوں نے تو یہ کہنا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے، اور یہ ابھی کیوں ہوا، اینڈ آل دیٹ نانسنس، ٹھیک ہے؟ اینی ہاؤ، کمنگ بیک ٹو دا امپورٹنٹ پوائنٹ. دیکھیں، یہ باتیں ضروری ہے. آپ کا عقیدہ، آپ کے بیسک بلیف، آپ کی لائف میں، آپ کی سب کانشیس مائنڈ میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے، مور دین یو کین امیجن. یہ دیکھیں، نیچے شاپس کھلی ہوئی ہیں، سوق وغیرہ ہے. جو بڑی بڑی فینسی شاپس ہیں وہ یہاں مارکیٹ میں، مال میں، وہ تو ہیں ہی ہیں، جن کے لاکھوں میں رینٹ ہوں گے. لیکن جو اسمال اسٹارٹ اپس ہیں ان کو یہ سپورٹ کریں، اسمال انٹرپرینرز، سولوپرینرز، اسمال اسٹارٹ اپ، ٹھیک ہے؟ تھوڑے بہت کپڑے، چیزیں، کاسمیٹک، جویلری، بیوٹی، وٹ ایور، عورتیں، خواتین وغیرہ جو ہیں، تو وہ اپنا چلا رہی ہیں کچن، ٹھیک ہے؟ ڈھابا کہہ لیں، سارٹ آف، آپ جیسے ہوتا ہے پاکستان میں ریڈی ڈھابا، دیٹ کائنڈ آف اے تھنگ، ٹھیک ہے؟ بڑے بزنسز چھوٹے بزنسز کو سپورٹ کرتے ہیں. تو یہ آپ دیکھیں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سیکھیں. آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں، آپ دنیا میں کہیں میں بھی بیٹھے ہیں، اگر آپ یو اے ای میں نہیں ہیں، دبئی میں نہیں ہیں، اور آپ کے وسائل نہیں بنے، آپ کو توفیق نہیں ہوئی، آپ یہاں نہیں آ سکے فار واٹ ایور ریزن، تو نو وریز. آپ اللہ کا شکر کریں. آپ جس حال میں بھی ہیں، آپ جہاں بھی ہیں، یقین جانیں ایک ایک چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وی آر ڈسٹائنڈ. ہم جو ڈیسٹنی میں بلیو کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم ایز اے مسلمز وی شوڈ بلیو in destiny, because al-qada wal-qadar decree is from the 6 articles of faith. It is part of la ilaha illallah, ٹھیک ہے؟ تو آپ پاکستان میں اس لیے ہیں کیونکہ
اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اور پازیٹیولی آپ اس طرح سوچ سکتے ہیں کہ شاید اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات آپ سے کوئی بڑا کام دینا چاہتی ہے پاکستان میں ہی اپنے لوگوں کے لیے. دیکھیں ہمیشہ انسان اپنے لوگوں کے لیے ان کے کام پہلے آتا ہے، اپنے عزیز و اقارب، اپنے قریبی لوگوں کے، آپ کے جو قریب جو بزنسز ہیں ان کے کام پہلے آتا ہے، اور اپنے آپ کو پروو کرتا ہے، اپنی ورتھ، اپنی کریڈیبلٹی، اپنی قابلیت. پھر اللہ کی مرضی ہوتی ہے کہ پھر دنیا میں باقی بھی اور دروازے بھی اس کے لیے کھل جاتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ایک تو یہ چیز ہے. لیکن ہم لوگ بہت یعنی اللہ کا خاص کرم ہے ہمارے اس دور میں کہ ہمارے پاس انٹرنیٹ ہے. اب ڈپینڈنگ اپون آپ اس چیز کو کس طرح دیکھتے ہیں. میں نے یعنی کہ ہمیشہ انٹرنیٹ کو ایز اے R&D، ایز اے ایجوکیشنل ریسورس دیکھا ہے. ٹھیک ہے، اس پہ گیمز بھی کھیلی ہیں جاہلیت کے دور میں، اس میں اور بھی بہت بڑی چیزیں کی ہیں لا علمی میں، لیکن یعنی اس کو ایز انٹرٹینمنٹ بھی یوز کیا ہے. لیکن وہ تو لا علمی میں تھا نا، بچپنے میں تھا، معصومیت میں تھا. لیکن جب سے ہوش سنبھالا، جب سے اللہ نے توفیق دی ہے، سمجھ دی ہے چیزوں کی صحیح اور غلط کی، تو تب سے کانشیسلی ہم نے انٹرنیٹ کو ہمیشہ ایز اے گریٹ ایجوکیشنل ریسورس یوز کیا ہے، اور آج تک کر رہے ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے، تو پہلی بات آپ یہ سمجھیں. اب آپ کو کام کی بات بتانے لگے ہیں دبئی کے تعلق سے. ابھی سچویشن یہ ہے کہ آپ کے جو ہے حالات، یہ آج کی بات تو نہیں ہے، ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں 35 ایئرز ہو گئے ہیں، بچپن سے یہی سن رہے ہیں والدین سے. ہم سعودیہ میں پلے بڑھے ہیں، ٹھیک ہے، کہ بھئی پاکستان نہیں جانا، پاکستان نہیں جانا، پاکستان میں کچھ نہیں رکھا، پاکستان میں کچھ نہیں بنے گا، وہاں لوگ ایک دوسرے کی کاٹتے ہیں، وہاں کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا، دس اینڈ دیٹ. ٹھیک ہے، بچپن سے یہ سنتے آ رہے. باہر نکل جاؤ، UK چلے جاؤ، کینیڈا چلے جاؤ، باہر نکل جاؤ بس. تو اور وہ دیکھیں، وہ پوری طرح غلط بھی نہیں ہے، وہ تو بس ریئیکٹ کر رہے ہیں. یو نو واٹ آئی ایم سیئنگ، میجورٹی آف دا پیپل دے جسٹ ریئیکٹ. دیکھیں جس کے پاس نالج نہیں ہے وہ تو ریئیکٹ کرے گا نا. فار ایگزامپل ایک دوست اپنا واقعہ بتا رہا تھا، حقیقی واقعہ، کہ دوست مطلب پڑوسی ہے، قریبی ساتھ ہی رہتا ہے. اس نے اپنا واقعہ بتایا. وہ بیسکلی ایک یہاں پہ کلاؤڈ کچن میں کام کرتا ہے، اور ہی از اے کلینر. ٹھیک ہے، تو ہیلپر کلینر آپ کہہ لیں کچن میں. اچھا، وہ بتا رہا تھا کہ ہمیں پچھلا جو اس کا امپلائر تھا اس نے تھکا ہوا ٹرک دیا ہوا تھا، اس کا کام تھا گڈس کو ڈیلیور کرنا فرام ون پلیس ٹو اندر. ٹھیک ہے، دیکھیں اس چینل پہ ہم کوشش کریں گے آپ سے. اللہ کے فضل و کرم سے 12 سال ہو گئے ہیں انڈسٹری میں کام کرتے ہوئے انٹرنیشنلی. 7 سال سعودیہ میں، وہاں تو ساری عمر گزری ہے، وہاں پلے بڑھے ہیں. 3 سال ایز اے اسٹوڈنٹ رہے ملیشیا میں، 5 سال پاکستان میں رہے. ٹھیک ہے، اسلام آباد میں، لاہور میں، اور بہت ہائی فائی لوگوں سے ملے. کچھ یعنی الحمدللہ ہمارا بیک گراؤنڈ ایسا ہے کہ ہائی فائی لوگوں سے ملے، اور الحمدللہ. تو دا پوائنٹ از کہ آپ کو جو بھی بتا رہے ہیں وہ کام کی باتیں، اور وہ ریئل ہیں، اور وہ ہماری جرنل نالج، اور جو تھوڑے بہت ایکسپیرینسز. ٹھیک ہے، جو اپنے ایکسپیرینسز، دوسروں کے ایکسپیرینسز، زیادہ تر جرنل نالج ہے، فیکٹس ہیں، فیکٹس اینڈ فگرز ہیں جو آپ گوگل کر سکتے ہیں. اگر ہم کوئی بھی بات کہتے ہیں، آپ کو اس پہ شک ہے، چاہے وہ دینی ہے، دنیاوی ہے، آپ اس کو جا کے ویریفائی کر سکتے ہیں، چیک کر سکتے ہیں. اور اگر ہم آپ کو کوئی بھی بات اس چینل پہ کہتے ہیں وہ غلط ثابت ہوتی ہے، ہو سکتی ہے غلط، کیونکہ ہم انسان ہیں بھائی، لیکن ہم آپ کو چیلنج کر رہے ہیں. اگر ہم کی کوئی بات غلط ہے تو ہم کو انفارم کریں، فیڈ بیک دیں کہ آپ نے یہ بات کہی ہے دلیل کے ساتھ، ایویڈنس کے ساتھ. لیکن سائنٹیفکلی یا اسٹیٹسٹکلی یا اسلامکلی، کانٹیکسچولی اس آیت یا اس حدیث کے خلاف آپ کی یہ بات جاتی ہے، یا
دنیاوی اکنامکس میں بات کر لیں، سائنس ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بات کر لیں، تو یہ جرنل ہے، یہ ریسرچ پیپر ہے، اور آپ کی یہ والی بات جو ہے یہ غلط ہے۔ آپ دلیل سے ریبٹ کریں، فیڈ بیک دیں، پروف کریں، اور اگر آپ کی بات میں زیادہ دم ہوا، یعنی کہ آپ کے پاس اسٹرانگر ایویڈنس ہوا، کلیئر آپ کے پاس زیادہ فیکچول نالج ہوئی، تو ہم آپ کو فالو کریں گے، اس میں لڑائی کوئی نہیں ہے، کیونکہ ہم بھی سیکھ رہے ہیں، آپ بھی سیکھیں، ہم مل کے سیکھتے ہیں، ہم ساتھ ساتھ سیکھتے ہیں، اس میں کوئی لڑائی والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ یہ جان لیں کہ یہ چینل ہم نے آپ کے لیے بنایا ہے، آپ لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے، آپ لوگوں کو سپورٹ کرنے کے لیے، آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے بنایا ہے۔ یہ ہم نے جو ہے مشہور ہونے کے لیے نہیں بنایا، ان لائک واٹ موسٹ آف یو وڈ تھنک، ہر شخص جو کانٹینٹ کریٹ کرتا ہے اس کو شہرت نہیں چاہیے ہوتی۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں وہ حق بات چاہتے ہیں لوگوں تک پہنچے، اور جب وہ یعنی کہ اپنے ٹرمز میں بہت ایفرٹس ڈالتے ہیں 10-12 سال اور بات نہیں ماسس تک پہنچ رہی، اور اب اللہ نے ایک ذریعہ بنا دیا کہ آپ لائیو براڈ کاسٹ کر سکتے ہیں، لوگوں تک بات پہنچا سکتے ہیں، تو ٹھیک ہے، سو بی اٹ، تو ہم وہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو ہم کر سکتے ہیں بیسکلی وہ ہم کر رہے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم لا نہیں توڑ رہے، ہم لا نہیں بریک کرے۔ یہاں پہ اگر ہم لا بریک کر رہے ہوتے ہیں، یہاں سیکیورٹی گارڈز گھوم رہے ہیں، یہاں کیمراز ہوتے ہیں، آئی ٹیل یو کہ یہاں پکڑتے یہ لوگ 1 سیکنڈ نہیں لگاتے، آپ کوئی غلط کام کریں یا آپ کو فوراً پکڑ لیتے۔ تو ہم کوئی غلط کام نہیں کر رہے، اور آپ کو بالکل ایک جو ہے نا صحیح بات بتا رہے ہیں، تو ریسٹ ایشورڈ یہ جو باتیں ہیں کام کی ہیں جو آپ کو بتانے لگے، گراؤنڈ ریالٹیز ہیں۔ آپ لوگ پتہ نہیں کس کس کو پیسے دے کے، ایجنٹس کو کس کو دے کے آپ لوٹ رہے ہیں۔ یہاں بہت لوگ ملے ہم کو پاکستان سے آئے، کسی نے 12,000 درہم دیے بائک رائڈر کے ویزے کے لیے، کسی نے کیا دیا۔ بھائی ہم تو آپ سے ابھی تو کوئی آپ سے نہ پیسے مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی آپ دیکھ لیں، ہم کی ساری پوسٹ اٹھا کے دیکھ لیں، ساری ویڈیوز دیکھ لیں کہ کسی ویڈیو میں ہم آپ سے پیسے مانگ رہے ہیں۔ ہم تو آپ سے کوئی پیسہ نہیں مانگ رہے، نہ کوئی دعوے کر رہے ہیں، ہم صرف اپنی نالج آپ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں، تھوڑی بہت چیزیں جو ہمارے علم میں ہے، حیرت انگیز باتیں ہیں، حیرت انگیز چیزیں، تو اور کام کی چیزیں ہیں، جس سے ہماری تو لائف چینج ہو ہی رہی ہے الحمدللہ، آہستہ آہستہ، اسٹرگل ہے اوبیسلی، لیکن آئی سی پروگریس، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ بھی پروگریس کریں، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے سوچا کہ اتنے لوگ یہاں پہ ہمارے لوگ کو لوٹا جا رہا ہے، مر کھپ رہے ہیں، ٹھیک ہے، بہت مشکل ہوتا ہے، یقین جانیں، ذمہ داری لینا، ذمہ داری سے بات کرنا، اس طرح آن لائن آ کے آپ سمجھیں گے یہ بڑا آسان ہے، بندہ بس شروع ہو گیا ہے، نہیں، اٹس ناٹ، واللہ یہ ویڈیوز بنانا، اس کے لیے ٹائم نکالنا، ویڈیوز بنانا بہت مشکل ہے۔ یہ وجہ ہے کہ آپ کو ابھی آپ دیکھیں کہ جو ہماری ویڈیوز ہیں، آپ اس میں آپ تسلسل نہیں دیکھیں گے، یعنی سچی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے ویڈیوز بنانے کا، لیکن بڑی مشکل سے جب ہم دیکھتے ہیں لوگ ہمیں کانٹیکٹ کر رہے ہیں سارے سوشل میڈیا پہ، کیونکہ ہم ایکٹیو رہتے ہیں، بیسکلی ہم ڈیٹا انالیٹکس اور اے آئی کنسلٹنٹ ہیں، ٹھیک ہے، تو یو ایکس ڈیزائن کی بھی اچھی فنڈامنٹل نالج رکھتے ہیں الحمدللہ، کافی چیزوں کی ٹیکنیکلی کافی چیزوں کی نالج ہے، آپ پوچھیں گے تو آپ کو گائیڈ کیا جا سکتا ہے، آپ کو بتایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کچھ چیزوں میں یعنی ابو ایوریج نالج ہے، کچھ چیزوں میں بس سو نالج ہے، ڈپینڈ کرتا ہے، ہر بندے کی اپنا ایکسپوجر ہوتا ہے، اپنی ایکسپرٹیز ہوتی ہے نا، ہر چیز میں ایکسپرٹ نہیں ہے، تو وہ آپ پوچھیں گے اسپیسیفکلی کوئی سوال، تو پھر اب ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ بھائی اگر ہم کوئی بھی آپ دنیا کی چیز ہم سے پوچھتے ہیں، ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ پوچھتے ہیں، زیادہ تر ہم ٹیکنالوجی کنسلٹنسی کرتے ہیں، تو اور ایجوٹیک، تو اگر ہمیں اس چیز کے بارے میں علم ہے ہم آپ کو بتا دیں گے، اگر نہیں ہے تو ہم اپنے آپ کو ایکسکیوز کر لیں گے، یا کسی ایکسپرٹ سے آپ کو فارورڈ کر دیں گے، رابطہ کروا دیں گے، کہ آپ مقصد یہ ہے کہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے، سمجھ آ رہی ہے، مقصد یہ نہیں ہے
کہ جیسے کہ پاکستان میں ایک مینٹیلٹی بنی ہوئی ہے کہ بھائی آپ نے بس کمانا ہے، چاہے حلال ہو چاہے حرام، چاہے اگلے کے اوپر سے چڑھ کے گزر جاؤ، اگلے کو روند کے گزر جاؤ، اگلے کو چیٹ کر کے فراڈ کر کے بس کمانا ہے۔ نہیں، یہ نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا دیا سب کچھ ہے ہمارے پاس، ہمیں کوئی لالچ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ اللہ کا دیا صبر بھی ہے اور اللہ کا دیا و شکر بھی ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہمارا ویسے بھی جو گول ہے وہ آخرت ہے، ٹھیک ہے، ہونا چاہیے ہم سب کا۔ یہ دنیا گول نہیں ہے، یہ دس ورلڈ از جسٹ اے مینس۔ دیکھیں ابھی بس بیج بو رہے ہیں، یہ تو فائدہ تو انشاءاللہ آخرت میں ہوگا۔ تو اینی ہاؤ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، جو باتیں ہم آپ کو بتانے لگیں ٹیکنیکل کام کی باتیں، یہ دیکھیں ٹیکنالوجی بہت تیزی سے چینج ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہتے ہیں ایوالو ہو رہی ہے، بہت تیزی سے چینج ہو رہی ہے، تو اس سے کیپ اپ کرنا ایک چیلنج ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہت ممکن ہے جو ابھی بات ہم آپ کو کہہ رہے ہیں وہ ہفتے بعد، 2 ہفتے بعد، مہینے بعد وہ ویلڈ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ وجہ ہے، کئی بار تو ہم سوچتے ہیں ویڈیو بنانے کا فائدہ ہی نہیں ہے، بس ہم اپنا کام کرتے جائیں، ہم سیکھتے جائیں اور اپنا کام کرتے جائیں، کیونکہ یہ سکھانا جو ہے یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے اور یہ اچھا خاصا ٹائم لے جاتی ہے آپ کو، ٹھیک ہے۔ تو انلیس کہ آپ لوگ سارے مل کے سپورٹ کریں، ڈیسائیڈ کریں کہ ہاں بھئی چلو ہم سب مل کے آپ کو سپورٹ کرتے ہیں اور آپ ہمیں ایجوکیٹ کریں، تو پھر ہم اپنے آپ کو فل ٹائم اس میں ڈیڈیکیٹ کر سکتے ہیں اور آپ کو واللہ آپ کو ٹیکنیکل ایجوکیشن میں وہاں تک لے کے جا سکتے ہیں جو آپ نے پاکستان میں کسی کو نہیں دیکھا ہوگا، آپ کو وہاں پہ لے جاتے ہوئے، ٹھیک ہے، وہ چیزیں بتاتے ہوئے۔ لیکن یعنی آپ کہہ لیں کہ ناسا اور ڈارپا کے لیول کی ریسرچ R&D ہو سکتی ہے، باقاعدہ ہم ایسی ٹیکنالوجی بنا سکتے ہیں۔ آپ کو ایک مثال دے دیتے ہیں ابھی تاکہ آپ کی تھوڑی سی آنکھیں کھلیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہر کوئی ایسے باتیں کرتا رہتا ہے آن لائن، تو ضروری ہے کہ آپ کچھ ایگزامپلس دیں تاکہ لوگوں کو کلیئر ہو میٹر۔ اوپس سوری ہم پوری کوشش کر رہے ہیں آپ کو فضول چیزیں نہ دکھائیں، لیکن بس وہ اللہ کی طرف سے کچھ نہ کچھ چیزیں آ ہی جاتی ہیں اور یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں، ٹھیک ہے، بعد میں ایڈٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا یہ ہے بلیو اٹ اور ناٹ، اس مال میں یہ جو پروڈکٹ ہے یہ ہم نے ان کے مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کو آئیڈیا پرپوز کیا، ٹھیک ہے۔ تو اب لیکن یہ برانڈ ہمارا نہیں ہے، لیکن آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ٹیکنالوجی چینل ہے، ڈیزائن چینل ہے، ہاؤ دس تھنگ ورکس، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ ہے کاٹن کینڈی، آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے پاکستان میں اٹس لائک یو نو وہ آئس کریم والی سائیکل آتی ہے میوزک بجاتے ہوئے اور لوگ آ کے اس سے آئس کریم لیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ کیا نام ہے اس کا، جو آئس کریم برانڈ ہے بڑا مشہور، بالز ہے اور دوسرا ہے، ٹھیک ہے، اس کی ایک بڑا ٹون ہے، کلفی والا ہے یا بالز کا، وہ جب آتا ہے تو پتہ لگ جاتا ہے لو جی آئس کریم والا آ گیا، وہ بچے پھر جمپے مارتے ہوئے آتے ہیں اور اس سے آئس کریم لیتے ہیں۔ تو اسی طرح مور اسپیسیفکلی پارکس میں وہ روئی والا ہوتا ہے، پاپڑ والا، روئی والا، پاپڑ اور روئی والا، وہ آ کے روئی بیچتا ہے، پاپڑ بیچتا ہے پارکس میں، ٹھیک ہے۔ اچھا ابھی دیکھیں ورلڈ جا رہا ہے ٹیکنالوجیکلی اسپیکنگ کلاؤڈ کی طرف، آٹومیشن کی طرف، روبوٹکس کی طرف، ٹھیک ہے۔ تو یہ 4-5 نام ہیں، یہ ذرا آپ ذہن میں بٹھا لیں، ذہن نشین کر لیں۔ AI سب سے پہلے AI، ٹھیک ہے۔ ایکچولی ہم سب سے پہلے لے کے آتے ہیں سولر سسٹینیبل انرجی، سولر، اس کے بعد AI کے بعد روبوٹکس، ٹھیک ہے۔ یہ آرڈر ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے، ہم اس آرڈر میں کیوں کہہ رہے ہیں اور ان چیزوں کی کیا سگنیفیکنس ہے، یہ ایک ویڈیوز پہ بنائیں گے، آپ کو ڈیٹیل میں سمجھائیں گے یہ کیا چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔
ان کی کیا سگنیفیکنس ہے. ابھی آپ بس نوٹ کرتے جائیں, نوٹ کر لیں, کائنڈلی لکھ لیں, نوٹ کر لیں. سولر انرجی, سسٹینیبل انرجی, اے آئی, روبوٹکس, ٹھیک ہے, ڈیٹا انالیٹکس اور آتھینٹک کانٹینٹ کریشن, ٹھیک ہے, آتھینٹک کانٹینٹ کریشن. اچھا, یہ آرٹس اینڈ ڈیزائن کہہ لیں, آرٹس اینڈ ڈیزائن پانچواں جو ہے, ٹھیک ہے. اچھا, ابھی یہ جو آپ کو پروڈکٹ دکھانے لگے یہ آتا ہے روبوٹکس میں, یہ آتا ہے آٹومیشن اینڈ روبوٹکس میں, ٹھیک ہے. اچھا, اب اس میں اس کی فنکشنل ویڈیو آپ کو اس میں آپ دیکھ لیں. یہ اس طرح روبوٹ ہے, تو اس میں بیسکلی یہاں پہ آپ کارڈ اسکین کرتے ہیں یا کوائن ڈالتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ ڈیش بورڈ میں آ جاتا ہے کہ آپ کو ان کے پاس کوئی 15-20 کینڈی ٹائپس ہیں, ٹھیک ہے. آپ کینڈی ٹائپ چوز کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ یہ روبوٹ جو ہے یہاں آتا ہے اور وہ روئی یہاں پہ بنتی ہے اور اس طرح کی پھر یہ روئی بن جاتی ہے. سمپلی آپ یہاں سے پھر نکال لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ شوگر بیسڈ پروڈکٹ ہے. دیکھیں, شوگر ہیلتھ کے لیے ایک بات آپ اچھی طرح سمجھ لیں, اگر آپ میرے چینل سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, لانجیوٹی آرگینک اسٹرینتھ فوڈ, لانجیوٹی OSF اور لانجیوٹی OST. لانجیوٹی OST ہے آرگینک اسٹرینتھ ٹریننگ. اگر آپ کو موٹاپا ہے تو آپ وہ چینل فالو کریں, آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ. 15 سال کی ہماری R&D ہے, بہت سارے انڈیویجولس موٹو کو پتلا کیا ہے, ٹھیک ہے. پیڈ بھی ان پیڈ بھی, زیادہ تر ان پیڈ. والنٹیرلی ہم نے 10 سال تو والنٹیرلی یعنی بغیر پیسے لیے لوگوں کی ہیلپ کی ہے. اللہ کے فضل و کرم سے لوگوں کا موٹاپے کم کیے ہیں. پہلی بات تو ہمارا خود اللہ کے فضل سے 15 سال سے ہم نے 65 kg مینٹین کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ کو شک ہے تو جو لوگ ہمیں جانتے ہیں ان سے پوچھ لیں, وہ ان سے ویریفائی کر لیں. اور تو الحمدللہ ہم ایک لائف کوچ ہیں, ایک اسٹرینتھ ٹرینر ہے, سرٹیفائڈ اسٹرینتھ ٹرینر, ٹھیک ہے. تو یہ ہماری ایکسپرٹیز ہے. اگر آپ بزنس مین ہیں یا بزنس وومن ہیں, اور ہمارے پاس فیمیل ٹرینرز بھی ہیں, ٹھیک ہے. تو اور آپ کا موٹاپے کا مسئلہ ہے, اوبیسٹی کا مسئلہ ہے, آپ سے ڈائٹ کنٹرول نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, آپ سے ایکسرسائز نہیں ہوتی, آپ سے ڈائٹ کنٹرول نہیں ہوتی, نہ آپ کو جم جانے کی ضرورت ہے, نہ آپ کو موٹے موٹے گولیاں کھانے کی ضرورت ہے, نہ آپ کو سرجری کرا کے اپنا فیٹ ریموو کرنے کی ضرورت ہے. کوئی لمبا چوڑا کوئی مہنگا حساب کتاب نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. ایک بہت ہی اکنامیکل اور لائف لانگ سلوشن ہوگا. یعنی جو سلوشن ہم آپ کو دیں گے نا, جس طریقے سے آپ کی ٹریٹمنٹ کریں گے وہ آرگینک ہوگی اور کوئی آرٹیفیشل کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اس کے, پہلی بات. اور دوسری بات لانگ ٹرم ہوگی, سسٹینیبل ہوگی. آپ ایک بار کریں گے اور لائف لانگ آپ فٹ رہیں گے, تو بتائیں اور کیا چاہیے آپ کو. تو یہ چینل ایسے ہی نہیں بنایا ہم نے, اس کے پیچھے ٹھیک ٹھاک ریسرچ ہے. لوگوں کو پتہ نہیں ہے, مطلب پاکستان میں تو ایسے لوگ ہیں نا, میجورٹی, کیا بتائیں, اللہ ان کو ہدایت دے. ان کا سوائے مذاق اڑانے کے, نیگیٹو باتیں کرنے کے, خود تو وہ کچھ کر نہیں سکتے, اور پھر دوسروں کو جو کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی ڈسکریج کرتے ہیں. یہ ورلڈ اوور یہ انسان کا نیچر ہے, صرف پاکستان کی بات نہیں. لیکن ہمارے یہاں یہ کچھ زیادہ ہی ٹاکسک کلچر بن گیا ہے, یعنی کہ ایک نیگیٹو اور ٹاکسک کلچر. تو ہمیں اس کو چیلنج کرنے کی ضرورت ہے, اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. تو اچھا مرد حضرات, اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کی جو پتلونیں ہیں, آپ کی ازار ہے, وہ ٹخنوں سے اوپر ہو, ٹھیک ہے. اور یہ بہت امپورٹنٹ میٹر ہے. اسپیشلی یہ میسیج آئی ایم سینڈنگ آؤٹ ڈیئر ٹو دا انفلوئنسرز اینڈ کریٹیوز. بہت انفلوئنسرز کریٹیوز آ رہے ہیں یوٹیوب پہ, لیکن بہت افسوس ہوتا ہے یہ دیکھ کے کہ
بعض نے تو یعنی داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، لیکن ان کو اللہ نے مطلب ان کو اس چیز کی توفیق نہیں ہوئی۔ آپ سوچیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، آخری ان کا وفات سے پہلے ان کا کلام ہی یہ تھا ایک شخص کو، اس حالت میں بھی کہ وہ وفات پانے والے ہیں، شدید تکلیف میں ہیں، خون بہتا جا رہا ہے، لیکن جب ایک شخص وہ آ کے بڑا رو رہا تھا، افسوس کر رہا تھا ان کا یہ آپ کے ساتھ کیا ہو گیا، تو وہ بڑی دعائیں دے رہا تھا، انہوں نے اس کو پلٹ کے کہا کہ یہ تمہاری ازار کہاں جا رہی ہے، ازار اوپر کرو اپنی، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ازار اوپر کرو، کیونکہ جو بھی ٹخنوں سے نیچے اور جہنم میں ہے، ٹھیک ہے، تو اس معاملے کو آپ لائٹ نہ لیں، اللہ کے سامنے سب سے پہلے عاجزی اختیار کریں، اللہ آپ کو توفیق دے گا، اس کی مخلوق کے سامنے بھی آپ کو پھر یعنی اللہ توفیق دے گا عاجزی کی، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو کمنگ بیک، یہ تو آپ کو ایک سیمپل دکھایا ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک آٹومیشن روبوٹکس پروجیکٹ آپ کو دکھا دیا یہاں پہ، ٹھیک ہے، دبئی میں۔ اس طرح کا ہم نے سعودیہ میں ہم تھے، ریاض میں ہم نے ایک روبوٹکس ریسٹورانٹ سے شاورما کھایا کئی دفعہ، وہ ہمارے گھر کے قریب ہی ہے، قریبی تھا ادھر، تو وہ شاورما بناتا تھا، روبوٹ پورا شاورما بناتا تھا، وہ بڑا زبردست پروجیکٹ تھا۔ تو یعنی اس طرح کی بڑی چیزیں ہیں جو آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ بالکل کر سکتے ہیں، ایز اے پاکستانی آپ کو کوئی نہیں روک رہا، آپ بالکل کر سکتے ہیں۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ تو صرف جاپانی ہی بنا سکتے ہیں، یہ تو صرف جرمن ہی بنا سکتے ہیں، ہمارے بس کی بات نہیں۔ کیوں بھائی؟ آپ کے پاس بتائیں کس چیز کی کمی ہے، کہ ٹیلنٹ کی کمی ہے، دماغ کی کمی ہے، دماغ کم دیا اللہ نے آپ کو، آپ کے پاس کتابیں نہیں ہیں، نالج نہیں ہے، گوگل کے ذریعے آپ دنیا کی کوئی بھی جرنل، ریسرچ لیب ایکسس کر سکتے ہیں، پیڈ اور ان پیڈ، پرمیشن لے کے یا اوپن سورس۔ آج کل تو ہارورڈ، کیمبرج، MIT، یو نیم اٹ، ساری یونیورسٹیز نے اپنے کورسز، اپنے لیکچرز وہ اوپن سورس کر دیے ہیں، فریلی اویلیبل ہیں، فریلی شیئر کر دیے ہیں، خاص کر پچھلے کچھ سالوں کے۔ آبویسلی جو آن گوئنگ ہیں وہ تو وہ نہیں کریں گے، لیکن جو پچھلے سالوں کے ہیں، ریسنٹ ایئرس کے ہیں، وہ انہوں نے پبلکلی اویلیبل کر دیے ہیں، لوگوں کو فائدہ ہو۔ تو کیوں انہوں نے ایسا کیا؟ وہ بہت جلدی سمجھ گئے کہ لوگ جو ہے، دیکھیں انٹرنیٹ پہ آپ دنیا کیوں آتی ہے، آپ ہمیں بتائیں۔ دنیا جو ہے وہ پہلے ٹی وی دیکھتی تھی، ڈش ٹی وی دیکھتی تھی، ڈش ٹی وی چھوڑ دیا لوگوں نے، سب نے انٹرنیٹ پہ سارے کیوں آ گئے؟ انٹرنیٹ پہ آزادی ہے، انٹرنیٹ جو ہے وہ ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ نہیں، آپ کو آزادی ہے، آپ کو پیڈ ریسورسز بھی ملتے ہیں، آپ کو بہت سارے فری ریسورسز بھی ملتے ہیں، ٹھیک ہے، ہر چیز کے، پروڈکٹ کے، سروس کے، فری لانسنگ کے، کمپنی سیٹ اپ کرنے کے، ورچوئل ٹورز ہو رہے ہیں آج کل، ورچوئل کانفرنسز ہو رہی ہیں، کچھ تو ہم نے خود اٹینڈ کیے ہیں ابھی کرونا کے دوران، پینڈیمک میں، ٹھیک ہے۔ ایسی کمپنیز ہیں کہ US میں ایسی کمپنیز ہیں 100% ریموٹ ہے، آفس ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، اور گلوبل ہیں، یعنی کہ اس میں ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف لوگ کام کر رہے ہیں، دنیا بھر سے کام کر رہے ہیں۔ پاکستان کے سافٹ ویئر ہاؤسز انفارچونیٹلی میجورٹی ابھی بھی اس میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی جب تک آفس میں بندہ نہیں آئے گا کام نہیں کرے گا، نہیں آفس میں آنا ضروری ہے۔ بھائی آپ ایسے لوگ ہائر کریں، خود پہلے ایک اچھے لیڈر بنیں، پھر ایسے لوگ ہائر کریں، ان کے لیے ایک ایگزامپل بنیں، ایگزامپل سیٹ کریں۔ آپ کسی کو عزت دیں گے تو آپ کو عزت واپس ملے گی نا، کسی کو رسپیکٹ شو کریں گے تو کوئی آپ کی رسپیکٹ کرے گا، کسی پہ ٹرسٹ کریں گے تو کوئی آپ پہ ٹرسٹ کرے گا۔ ٹرسٹ بلڈ کرنے کا یہی طریقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر پہلے آپ کرتے رہیں گے تو یہ تو پھر نہیں بنے گی نا بات، چاہے آپ بزنس کر رہے ہیں، رشتہ کر رہے ہیں، آپ کو پہلا قدم اٹھانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یو ہیو ٹو انیشیٹ۔ اسلام کی کتنی خوبصورت ٹیچنگز ہیں، سلام کرنے میں آپ انیشیٹ کریں، جو سلام کرنے میں انیشیٹ کرتا ہے وہ سب سے بہترین آدمی ہے، ٹھیک ہے۔ آدمی کے سب سے بہترین کیریکٹر میں سے یہ ہے کہ وہ سلام کرتا ہے، یا وہ سلام کرے ان کو بھی جن کو وہ جانتا ہے اور ان کو جن کو نہیں جانتا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، بہت ساری احادیث ہیں اس طرح کی، ٹھیک ہے۔
آپ اگر صحیح بخاری صحیح مسلم ریگولرلی ریڈ کریں نا، دیکھیں یہ دو چیزیں آپ کریں، آپ ایوری سنگل ڈے ایک آیت پڑھیں، دا نوبل قرآن، ڈاکٹر تقی الدین ہلالی اور ڈاکٹر محمد محسن خان والا جو ٹرانسلیشن ہے، یہ آپ کو سلفی پبلیکیشنز میں سے مل جائے گا، ٹھیک ہے؟ یا امام دارمی بک سٹور ہے ادھر اسلام آباد میں، یا کیا نام ہے اس کا، جدہ میں بھی ہے ایک، میراث الانبیاء، ٹھیک ہے؟ لیکن اس میں عربک بکس ہوتی ہیں، عربک ہوتی ہیں، تھوڑی بہت انگلش میں رکھی ہوئی ہے نا، زیادہ تر عربک ہوتی ہیں۔ تو لغہ العربیہ سیکھیں، عربک میں بکس ریڈنگ کرنی شروع کریں، میراث الانبیاء پبلیکیشنز، ٹھیک ہے؟ اسی طرح کینیڈا میں ہے ٹرائیڈ، آپ پوچھیں آپ کو بتائیں گے۔ اور دیکھیں ہر ویب سائٹ اوتھینٹک نہیں ہے، ہر بک سٹور اوتھینٹک نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہر وہ شخص جس کی داڑھی ہے اور وہ یوٹیوب پہ آ رہا ہے وہ عالم نہیں ہے، وہ دین کی باتیں کر رہا ہے وہ عالم نہیں ہے۔ ہر وہ شخص جو کہہ رہا ہے کہ میں ایک ڈیٹا سائنٹسٹ ہوں تو میں ایک کنسلٹنٹ ہوں، وہ نہیں ہے۔ آپ اس کو چیک کر لیں، جا کے ویریفائی کر لیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس کی پروفائل کہاں پہ ہے وہ دیکھنے سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بندہ کہاں کہاں ہے، اس کی پریزنس کہاں کہاں ہے، ٹھیک ہے؟ پھر دیکھیں کمپنیز، ابھی ہم جو ہے نا، یہ آپ جائیے گا، اصل میں ہمارا جو گروپ ہے ای کام پرو ڈاٹ شعیب کا گروپ ہے، اس پیج کا گروپ بھی ہے، وہ گروپ آپ جوائن کریں، اس کے پراپر ممبر بنیں، پراپر رجسٹر کریں۔ فی الحال تو رجسٹریشن فری ہے، فی الحال صرف ٹیمپریری ٹائم کے لیے، ابھی کے لیے فری ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن بہت جلد وہ پیڈ ہو جائے گی۔ تو اچھا، اس میں وہ بیسکلی ہے تو وہ پیڈ گروپ، لیکن ابھی ہم نے فری رکھا ہوا ہے، کیونکہ وہ اسپیشلی پاکستان کے لیے فری ہے۔ ویسے انٹرنیشنل اس میں جو ہمیں کافی لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں، گورے کافی کانٹیکٹ کرتے ہیں، تو انٹرنیشنل لوگوں کے لیے تو فری نہیں ہے، ان سے ہم چارج کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک سرٹن پرسنٹیج منتھلی بیسس پہ، لیکن صرف اور آپ لوگوں کے لیے بھی، پاکستانیوں کے لیے جو کماتے ہیں ان کے لیے فری نہیں ہے، جو نہیں کماتے، جو اسٹوڈنٹس ہیں، جاب لیس ہے، جن کے لیے یہ چینل بنایا گیا جو کہ ان کی اصل آڈینس ہے، ان کے لیے فری ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، تو کیونکہ یہ بات سمجھ لیں آپ، دنیا میں فری کچھ بھی نہیں، دیر از نو فری لنچ، دنیا میں فری کچھ نہیں ہوتا۔ دنیا کی اگر آپ بات کریں بزنس کی، دیر از آلویز اے ویلیو ایکسچینج۔ پہلے گڈز ایکسچینج ہوتے تھے، اب پیسے ایکسچینج ہوتے ہیں، کل کو ڈیجیٹل کرنسیز، ڈیجیٹل ایسٹس ایکسچینج ہوں گے، ٹھیک ہے؟ کل کو کیا مطلب یو ایس میں اور ویسٹ میں تو آلریڈی ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ای ٹی ایفس ہیں، این ایف سیز ہیں، بڑی چیزیں ڈیجیٹل ویب 3 آ گیا ہے اس میں، یعنی کہ بڑی چیزیں۔ تو ابھی آپ کو زیادہ چیزیں نہیں بتانا چاہتے، آپ خام خواہ یعنی کہ اوور ویلم ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، تو ابھی بات کو سمپل اور مختصر رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ سب سے آپ لوگ ریڈنگ شروع کریں، ریڈنگ کریں آپ، وہ پلے لسٹ دیکھیں، ہم نے ابھی ریسنٹلی ریڈنگ کے تعلق سے کچھ بکس بھی ریکمینڈ کی ہیں، جو کچھ بکس ہم نے پڑھی ہیں پچھلے 10-15 سال میں، وہ لائف چینجنگ تھی، ان سے ہم کی لائف چینج ہوگی، مطلب وہ بکس پڑھ کے اور ان پرنسپلز پہ، ان فیکٹس پہ عمل کر کے، دے ور لائف چینجنگ، آپ کو بتا نہیں سکتے۔ ان سے پیسے بھی کمائے اور اللہ کے فضل سے، اور مطلب ایسی اپرچونیٹیز کھلیں کہ ہم آپ کو کیا بتائیں۔ اب ہم پسند نہیں کرتے زیادہ پرسنل باتیں شیئر کرنا نا پبلک میں، تو آئی ڈونٹ لائک اٹ۔ تو لیکن بس آپ یہ جان لیں کہ، اور یہ بھی سمجھ لیں بات، ہر چیز پیسے سے نہیں آپ ویلیو کر سکتے، آپ عزت پیسے سے نہیں خرید سکتے، آپ خوشی پیسے سے نہیں خرید سکتے، آپ محبت پیسے سے نہیں خرید سکتے، اتنا تو آپ کو پتہ ہے نا۔ ایک ہم دوست تھے ہم کے وہاں سعودیہ میں، انہوں نے بتایا ان کو رائل فیملی نے بلایا، اور جناب ایک بڑے وہ سینئر اسٹوڈنٹ آف نالج ہیں، ان کو رائل فیملی نے بلایا کہ بھئی میرا بیٹا جو ہے اس نے
کسی کا قتل کر دیا ہے اور اب وہ جیل میں ہے، اور وہ آگے سے اب میں بلڈ منی دلا سکتی ہوں، لیکن دیت دے سکتی ہوں، اس کی جان چھڑوا سکتی ہوں۔ میں اس کو کہہ رہی ہوں معافی مانگ لو اور میں بلڈ منی دے دیتی ہوں، اور یعنی معاملہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن وہ اکڑا ہوا ہے، وہ نہیں مان رہا بات، وہ کہہ رہا نہیں میں نے جو کیا ہے صحیح کیا ہے، مارتے ہیں تو مجھے مار دیں، میں نہیں معافی مانگوں گا۔ تو اس کو جائیں جیل میں اور اس کو سمجھائیں کہ توبہ کر لے، اور میں آپ کو اتنے پیسے دے دوں گی، بتاؤ کتنے پیسے چاہیے، چیک لے لو، اس میں جتنے پیسے بھرنے بھر دو۔ تو وہ کہتے ہیں مجھے شیخ کہ ان کو یہ بات بڑی آفینسو لگی، انہوں نے پرنسس کو کہہ بھی دیا کہ بھئی ہر چیز پیسے میں نہیں تولی جاتی، میں اللہ کی ذات کے لیے وہاں آ کے، وہ مسلمان ہے، اللہ کی ذات کے لیے آ کے اس کو نصیحت کر کے چلا جاؤں گا جیل میں، ٹھیک ہے، لیکن اور اللہ کی مرضی ہے، اللہ اس کا دل پھیرے نہ پھیرے، لیکن ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، لیکن آپ یہ باتیں نہ کریں۔ اور وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ آپ پیسے والوں کے بھی مسئلے ہیں، اور اتنے پیسے ہونے کے باوجود ان کا مسئلہ نہیں حل ہو پا رہا، جان نہیں بچ پا رہی ایک بندے کی، سارے پیسے ہونے کے باوجود۔ تو آپ جو غریب عوام ہے، آپ نے جنہوں نے کبھی پیسہ نہیں دیکھا، کہ انہوں نے کبھی پیسہ نہیں کمایا، کبھی بڑا گھر میں نہیں رہے، آپ بڑی گاڑیوں میں نہیں گھومے، ہم تو اللہ کا فضل ہے، یہ سب ہم نے یہ بڑی اچھی لائف گزاری ہے الحمدللہ سعودیہ میں، ٹھیک ہے، بڑی گاڑی، بڑا گھر، الحمدللہ۔ ایک کیا ایسا بھی ٹائم تھا کہ 2 گاڑیاں تھیں، 3 گاڑیاں تھیں ہماری فیملی کے پاس، تو اسی لیے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو آلریڈی دیکھ چکے ہیں یہ جو ہوتا ہے نا، مطلب لوگوں کو بڑا کریز کہ پتہ نہیں جب پیسے آ جائیں گے ہمارے پاس تو کیا ہوگا۔ تو مطلب کوئی بہت ہم ملٹی ملینئر نہیں تھے، لیکن ڈیسنٹ اماؤنٹ آف منی تھی، اتنی تھی کہ ساری ضرورتیں پوری ہو رہی تھیں، بلکہ سچی بات ہے سوائے ضرورتوں کے علاوہ یہ بھی ہوتا تھا کہ مطلب گاڑی میں جا رہے ہوتے تھے، جو دل کرتا تھا وہ کھا لیتے تھے، وہ خرید لیتے تھے، ٹھیک ہے، چاہے وہ کپڑے ہیں، چاہے کھانا پینا ہے، کسی بھی ریسٹورینٹ میں چلے گئے، وائف کو لے گئے، کچھ بھی کھا لیا، کھلا دیا، یا کچھ بھی ان دا سینس، اوبیسلی سعودیہ میں تو سب کچھ الحمدللہ حلال ہی ہوتا ہے اور طیب بھی ہوتا ہے، اچھا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو شورماز ہیں، باربیکیو ہے، جو بھی ہے، ہر بندے کی اپنی پسند ہوتی ہے۔ دا پوائنٹ از کہ اب جو ایک تو آپ لوگ کا ٹینشن سپین اتنا چھوٹا ہے، اور چھوٹی ویڈیو ہم سے بنتی نہیں، چھوٹی بات، یہ باتیں تفصیلی ہیں، یہ باتیں ایسی ہیں، دیکھیں وہاں آپ جب جاتے ہیں، کیمبرج جائیں، آکسفورڈ جائیں، ہم تو خیر نوٹنگھم کے پڑھے ہوئے ہیں، ٹاپ 10 میں آتی ہے وہ UK میں یونیورسٹی، یہ یعنی وہاں پہ اوبیسلی لیکچر ہوتا ہے، گھنٹے کا لیکچر ہوتا ہے، ہم نے تو 6-7 گھنٹے کی ورک شاپس بھی اٹینڈ کی ہوئی ہیں سافٹ اسکل پہ، آپ کو کیا بتائیں کیا کچھ کیا ہوا ہے ہم لوگوں نے الحمدللہ۔ دا تھنگ از کہ یعنی کہ بہت زیادہ ایفرٹس ڈالے میں اپنے آپ کو چیلنج کرنے میں، ٹھیک ہے، اصل بات یہ ہے آپ جتنا زیادہ اپنے آپ کو چیلنج کریں گے، اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلیں گے، ہر وہ چیز جو آپ کو پتہ ہے یہ میری ویکنس ہے اس کو ٹارگٹ کریں گے، اتنے اسٹرانگ آپ بنیں گے، ٹھیک ہے، اتنی اسٹرانگ آپ کی پرسنالٹی بنے گی۔ تو لیکن اس کی اونرشپ آپ کو خود لینی پڑے گی، کوئی بھی دوسرا بندہ اس کی ذمہ داری نہیں لے سکتا۔ آپ کہیں گے کوئی ایک کمپنی مجھے ہائر کر لے اور وہ ساری ذمہ داری لے لے مجھے ٹرین کرنے کی، بھائی وہ آپ کو ٹرین کرنے کی ذمہ داری تو لے سکتے ہیں، لیکن وہ آپ کے بہاف پہ آپ کو ٹرین نہیں کر سکتے، یو نو واٹ آئی ایم سیئنگ۔ والدین صرف آپ کو بورڈ میں بٹھا سکتے ہیں، اسٹڈی آپ نے خود کرنی ہے، پیپر پرابلمز آپ نے خود سالو کرنی ہے، ایز آپ نے خود لے کے آنے، اے اسٹار، جیسے ہم کمپیوٹر اسٹڈیز میں اے گریڈ لے کے آئے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو اچھا، سپورٹس بہت امپورٹنٹ ہے، یہ ایسی ویڈیو ہے، اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ساری امپورٹنٹ باتیں جو ہے نا وہ آپ سے کہہ دیں، بجائے ایک امپورٹنٹ بات الگ الگ ویڈیو میں نا
ابھی اس ویڈیو میں ہم جتنی بھی نالج رکھتے ہیں نا امپورٹنٹ چیز ہوگی وہ ساری باتیں ہم اس میں جمع کر رہے ہیں اس ایک ویڈیو میں. پھر ہم آگے یہ کر سکتے ہیں کہ جس بارے میں پھر آپ کہیں کہ اس بارے میں اور بات کریں، یہ بات فائدہ مند ہے یا اس میں ہمیں اور تفصیل چاہیے اور بات کریں، تو پھر اس کے لیے الگ ویڈیو بنائی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو ورنہ تو اللہ کرے آپ کو یہی ویڈیو کافی ہو جائے اور ہمیں اور ویڈیو بنانے کی ضرورت نہ پڑے. ٹھیک ہے، تو اچھا میجورٹی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کھیلے کودے گا تو خراب ہوگا شخص. ٹھیک ہے، دس از فار فرام دا ٹروتھ، فار فرام دا ٹروتھ. آپ کو ایک کام کی بات بتاتے ہیں، یہ ہم کی لائف کی سکسیس اسٹوری میں الحمدللہ ایک کی انگریڈینٹ تھا اور یہ اللہ کی طرف سے تھا. دیکھیں جب او لیولز ہم کر رہے تھے اور تقریباً او لیول سے 2004 میں ٹھیک 3 مہینے پہلے، 3 یا 4 مہینے پہلے، ہم کے ایک بڑے بھائی تھے زہیب 17 سال کے، جو وفات پا گئے. ہم اس وقت 16 سال کے تھے. تو بڑا مشکل ٹائم تھا ہم کے لیے کہ آپ سوچیں بورڈ کا پہلا پیپر ہے زندگی کا اور اس سے پہلے ایسا کچھ ہو جانا، تو آپ کی پوری لائف شیک ہو جاتی ہے، زلزلہ آ جاتا ہے آپ کے دماغ کے اندر، یہ کیا ہو گیا. الحمدللہ الحمدللہ علی کل حال، اللہ کی مرضی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ سے ہی ہم ہیں، اللہ کے پاس ہی لوٹنا ہے. اللہ کی مرضی ہے، اللہ اپنی مرضی سے دیتا ہے، اپنی مرضی سے لیتا ہے. تو ہم نہیں حق رکھتے ہم کہیں کیوں، کیا، کیسے. ٹھیک ہے، ہمارا کام ہے سمعنا وطاعنا اور ایمان لانا بس القضاء والقدر پہ، خیری و شرعی، چاہے اچھی ہے بری ہے، لیکن اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی قدر ہے، اللہ کی اجازت سے ہوا ہے، تو اس کو ایکسیپٹ کرنا ہمارا ایمان ہے، ہمارا کام ہے. ٹھیک ہے، ہاں مشکل ہوتا ہے اوبویسلی. خوشی کی بات تو ہر کوئی ایکسیپٹ کر جاتا ہے، غم کی بات جو ہے وہ ایکچولی، خوشی کی بات بھی ہر کوئی، سچی جو بات ہے، زیادہ خوشی بھی ہر کوئی برداشت نہیں کر پاتا. پاگل ہو جاتے ہیں لوگ اگر ایک دم سے ملینئر ہو جائیں، بلینئر ہو جائیں. اور میجورٹی لوگ دماغ سن ہو جاتا ہے، سمجھ ہی نہیں آتی پیسے کہاں لگائیں، اور ایک دو سال تو سوچتے رہتے ہیں پیسے کہاں لگائیں. ہم ملے ہیں 1-2 ملینئر سے، اس لیے آپ کو بتا رہے ہیں، جانتے ہیں ان کا مائنڈ سیٹ. ملینئرس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، نئے ملینئرس کے ساتھ. اپنے ہی 1-2 کچھ دوست ہیں جو کہ جن کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، تو امیزون پہ ملینئر ہو گیا، پریشان ہے جی کہ کیا کرنا ہے، پیسے کہاں لگانے. اچھا مشورہ بھی لوگ لینے آتے ہیں اور پھر مشورہ سنتے بھی نہیں ہیں. تو خیر، ہمارا تو، آپ کا تو کام ہے، وما علینا الا البلاغ، آپ کا تو کام ہے جو آپ کے پاس علم ہے وہ پہنچا دیں. آگے عمل کرتا ہے کوئی انسان نہیں کرتا، وہ اس کا عمل ہے. ٹھیک ہے، تو اچھا کیا ہوا کہ سٹوری ہے بڑی امپورٹنٹ. دیکھیں آپ جس سے بات کر رہے ہیں یا جس کو آپ سن رہے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے وہ کہاں سے آیا ہے اور وہ یہ باتیں کیوں کر رہا ہے، اور واٹ ڈز ہی وانٹ. ٹھیک ہے، اینڈ گول کیا ہے، چاہتے کیا ہیں. اچھا خیر، اور شاید ان باتوں سے آپ ریلیٹ کر پائیں، آپ کے زندگی میں بھی کچھ سملر معاملہ ہوا ہو، اللہ عالم. اگر نہیں ہوا تو آپ کم سے کم کوئی سیکھ رکھ سکیں گے فیوچر کے لیے، اگر ہو گیا تو آپ ریلیٹ کر سکیں گے. ٹھیک ہے، اچھا تو سبحان اللہ، وہ اب آپ خود سوچیں ایسا کچھ ہو جانا تو، لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ اس کا پازیٹیو امپیکٹ ہی ہوا ہم کی اسٹڈیز پہ. جتنے اچھے گریڈ ہم کے او لیولز میں آئے اتنے ہم کی زندگی میں کبھی نہیں آئے اتنے اچھے گریڈز. ٹھیک ہے کیونکہ ساری جو خواہشات ہیں وہ دے وینٹ آؤٹ آف دا ونڈو. ٹھیک ہے، تو اس وقت تو یہ ہوتا ہے کہ بس اب آج سے بس اللہ کا بندہ بن جانا سیدھا، کوئی جو ہے نا حرام دیکھنا نہیں، سننا نہیں. زیادہ تر کرتے تو ویسے بھی نہیں تھے، اور مطلب اس زمانے میں کیا ہوتا تھا سعودیہ میں، وہ کارٹونز ہم لوگ دیکھتے تھے، کارٹونز ہوتے تھے، بڑی حد فلمیں ہوتی تھیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے.
یہی ہوتا تھا سعودیہ میں، اور تو کچھ نہیں آپ کر سکتے تھے، اور کرنا چاہتے بھی تو یہ بڑا فضل ہے توحید کی سرزمین کا، سعودی عربیہ کا، الحمدللہ۔ کم سے کم اس وقت، ابھی تو چلو پوری دنیا چینج ہو گئی ہے، لا ہے، پورا ورلڈ آرڈر چینج ہو گیا، ٹھیک ہے، لیکن وہ گولڈن ایرا تھا جو ہم نے گزار لیا سعودیہ میں، اللہ کا بڑا کرم ہے، بڑا شکر ہے، الحمدللہ۔ اچھا، تو اب آپ کو یہ چیز بتا رہے ہیں کہ بڑی ایک نگیٹیوٹی آ گئی تھی، ایک سٹریس آ گیا تھا ایز اے 16 ایئر اولڈ، دنیا پہ انٹرسٹ ختم ہو گیا تھا، دنیا میں بالکل، دنیا سے جیسے کہتے ہیں دل اٹھ گیا تھا کہ اب زندگی کا جینے کا کوئی فائدہ نہیں نظر آ رہا یار آگے، اگر لائف یہ ہے کہ کبھی بھی ختم ہو جائے گی، کیا فائدہ جینے کا؟ ایک اس طرح کا نا عجیب سا مائنڈ اس طرف جا رہا تھا، کہ اللہ کا خاص فضل ہے کہ ہماری اسلامک ٹیچر تھیں الحمدللہ، تو اللہ نے یعنی اللہ آپ کو کسی مشکل سے آزماتا ہے تو آپ کو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ بردنز ناٹ اے پرسن بیانڈ ہز اسکوپ، ٹھیک ہے، تو سبحان اللہ، اگر اللہ نے آزمایا تو اللہ نے آس پاس کچھ نہ کچھ ایسے اسباب بھی بنا دیے تھے جس سے ریلیف ملا۔ والدین تو خود غم میں تھے، والدین نے کیا یعنی سنبھالنا تھا، والدہ خاص کر وہ 40 دن تک تو والدہ روتی رہی تھی، تو جو اسلامک ٹیچر تھیں مسز جبین، ان کا او لیولز میں انہوں نے پڑھایا، انہوں نے، وہ سلفی تھیں، انہوں نے صحیح عقیدہ پڑھایا، انہوں نے جیسے اسلام پڑھایا ویسے کسی عورت نے آج تک نہیں پڑھایا، اور اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ وہ خود اسلام پہ عمل کرنے والی تھی، پردہ شرعی پردہ کرنے والی تھی، اللہ کی مخلص، اللہ کی نیک بندی تھی، واللہ عالم۔ تو اللہ ان پہ، اگر وہ حیات ہیں، اللہ ان پہ برکت نازل کرے، اللہ ان پہ اپنا خاص کرم اور اپنی خاص رحمت کرے۔ اگر اللہ کرے کہ وہ یہ ویڈیو کہیں سے سن لیں، انڈیا سے تھیں وہ تو، اور انگلش میں ہم سے بات کرتی تھی، انگلش میں انہوں نے ہمیں اسلامک اسٹڈیز پڑھائی ہے او لیولز میں، لیکن آج ہم جو ہیں نا، سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات، اللہ کو کریڈٹ جاتا ہے سارا، اس کے بعد وہ بڑا ایک ریزن تھی، ایک سبب تھی جس وجہ سے ہم اس طرف آئے، ٹھیک ہے، دین کی طرف آئے۔ تو الحمدللہ ٹیچرز کا بڑا کردار ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کی زندگی میں، یہ اچھا، تو انہوں نے کہا کہ بیٹا جب بھائی حیات تھے تو تکلیفوں میں تھے، بلو بیبی سنڈروم کے مریض تھے، ہارٹ میں ان کے والو نہیں تھی، تو تب بھی مسنگ تھی، یعنی کہ، اور ڈاکٹرز نے 2 سال کی عمر سے جواب دیا تھا کبھی بھی ڈیتھ ہو سکتی ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ بڑی اذیتوں میں، تکلیف میں بھائی جیے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک پرسنل بات بتا رہے ہیں، بہت امپورٹنٹ بات، کہ مطلب جب ایسی کوئی آپ کی ڈسیبلڈ کوئی آپ کی فیملی میں ہو، اور جب بھائی چھوٹے تھے تو والدین نے بتایا کہ یعنی وہ پیدا ہی اس طرح ہوئے تھے، اور اس اللہ کی طرف سے اس ڈیفیکٹ کے ساتھ، تو اب والدین کی تو اسٹارٹ نہیں تھی، ملینز آف ریالز لگنے تھے ان کے علاج میں ہاسپٹل میں، تو والد صاحب کو کسی نے کہا کہ آپ ٹیلی گرام کریں کنگ فہد کو، تو انہوں نے کیا، اور تو کنگ فہد نے رپورٹس وغیرہ ان کی ٹیم نے مانگی، یعنی فوری طور پہ انہوں نے کہا کہ اگر یعنی کہ اس بچے کا سارا خرچہ ہمارے سر ہے، یعنی آپ سعودی عربیہ میں ہیں اس وقت، اور یہاں پہ آپ کا بچہ پیدا ہوا ہے، اور بچہ جو ہے اگر وہ بیمار ہے، ڈسیبلڈ ہے، کوئی بھی اس کو پرابلم ہے طبی، اس کی مکمل خرچہ ذمہ داری ہم اٹھائیں گے، آپ کو 1 ریال نہیں خرچ کرنا ہوگا۔ تو الحمدللہ یہ اللہ کی مدد تھی، اللہ کی طرف سے بڑی مدد آئی، اور اس کے بعد بھائی کا اکثر عمر علاج کنگ فیصل اسپیشلسٹ ہاسپٹل میں ہوا، کافی زمانہ بھائی کا، امی کا ادھر ہی گزرا۔ تو یہ
بابا نے خود کام شام کیا، جاب کرتے تھے ساتھ، ہمیں بھی 4 بچوں کو دیکھا، ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے، 1 سال کا فرق سب میں، اور مطلب کہ اس سب چیز سے ہم گزرے ہیں. آپ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتے، مختصر آپ کو ایک بات بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ایک بڑی اٹیچمنٹ ہوتی ہے، ایک بڑا مشکل وقت گزرا ہوتا ہے کسی شخص کے ساتھ، اور اس کا اس طرح پھر چلے جانا. تو خیر، تو اس کے بعد اللہ نے توفیق دی، ہمارے دل میں بڑے سوال اٹھے تھے اور اس کا کوئی جواب نہیں دے پا رہا تھا. والدین کے پاس اس کے جواب نہیں تھے، ٹیچرز کے پاس جواب تھے، لیکن اس وقت ہم کی سمجھنے کی سکت نہیں تھی، ٹائم بھی نہیں تھا. ٹائم ایک بہت بڑا فیکٹر تھا. اس وقت بھی ٹیچرز کھنچی ہوتی تھی، سلیبس پورا کور کروانا ہوتا تھا. تو آج تو پھر آپ بول ہی جائیں نا، اب آج تو کوئی حال ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. آج تو آپ کو ایسی ٹیچرز ہی شاید ہی ملیں، واللہ عالم. تو خیر، تو جناب، تو یہ چیز ہے کہ آپ یہ بات سمجھیں کہ اب وہ جو ساری نگیٹیوٹی تھی اس سے ڈیل کرنا، اللہ سے ہم نے پھر خاص مدد مانگی. ٹیچر نے کہا بس تو ان کے لیے آپ رحمت کی دعا کرو کہ اللہ اس کی گناہ معاف کرے، اور آپ کیا کر سکتے ہو، ٹھیک ہے. اس کی مغفرت کی دعا کرو، ٹھیک ہے. جب وہ حیات تھا ہم تب بھی ان سے کنسلٹ کرتے تھے، تب وہ کہتی تھی صبر کرو اور اس کو زیادہ سے زیادہ ترغیب کرو کہ اللہ سے دعا کرے، اور شفا تو اللہ ہی دے گا، اللہ کی طرف سے آ سکتی ہے. نمازیں پڑھے، قرآن پڑھے. آپ یقین کریں، بھائی گیا تھا قرآن ہاتھ میں لے کے، یعنی کہ قرآن ہاتھ میں لے کے اللہ سے دعائیں کر رہا تھا، یا اللہ میں ابھی مرنا نہیں چاہتا اور مجھے بچا لے، مجھے بچا لے. اس طرح کہتے کہتے وہ بیچارہ اللہ کے پاس گیا. الحمدللہ. دا پوائنٹ از کہ سب سے پہلے تو یہ ایک ویک اپ کال ہے آپ سب نوجوانوں کے لیے. اللہ کرے کہ آپ اکثر جو جوان ہیں، 12 کروڑ جو جوان ہے پاکستان کے، وہ یہ ویڈیو سن لیں، ٹھیک ہے. اللہ کرے اور یہ ویک اپ کال، اللہ کرے آپ کے دل پہ یہ بات اثر کر جائے اور آپ بدل جائیں، ٹھیک ہے. آپ ریئلائز کریں کہ اصل چیز آخرت ہے، اور اس کے لیے ہم نے محنت کرنی ہے، کام کرنا ہے. ہم نے دا نوبل قرآن آپ پڑھیے گا نا، تو آپ یہ آیت ضرور پڑھیے گا، چیپٹر 51 ورس 56، سورہ زاریات کی چیپٹر 51 ورس 56، ٹھیک ہے. اس میں آپ کو آپ کی زندگی کا مقصد ملے گا. تو آپ قرآن پڑھنا شروع کریں ڈیلی بیسس پہ، چاہے ایک آیت ہی پڑھیں، آپ کی لائف چینج ہو جائے گی. اسی طرح صحیح بخاری کی بھی آپ ایک نیت کریں کہ میں نے ڈیلی ایک حدیث پڑھنی ہے صحیح بخاری کی. صحیح البخاری بھی آپ پڑھنی شروع کریں، ٹھیک ہے. اس سے گزرے تو صحیح، اس کی ریڈنگ تو کریں. ہمیں تو اللہ کی طرف سے یہ چیزیں مفت میں ملی ہیں. ہم سعودیہ میں ہوتے تھے، سعودی چینل پہ ہر روز صبح اذکار ہوتے تھے، اذان دکھاتے تھے، نماز دکھاتے تھے مکہ کی، مسجد حرم کی. پھر صبح یہ قرآن لگا ہوتا تھا، کافی دیر قرآن لگاتے تھے، وہ انگلش ٹرانسلیشن کے ساتھ قرآن لگا ہوتا تھا. اس کے بعد نیوز ہوتی تھی ارلی مارننگ، بچوں کے لیے کارٹون ہوتے تھے، نیوز ہوتی. تو ظاہر کارٹون تو اچھی چیز نہیں ہے، لیکن باقی چیزیں، کیونکہ قرآن اور حدیث اور اذکار والا معاملہ یہ بہت، اس چیز نے ہمیں فائدہ دیا ہے الحمدللہ. ہر روز صبح معمول ہوتا تھا ہمارا کہ یہ چیز ہم سنتے تھے، دیکھتے تھے الحمدللہ. تو یہ بڑی اللہ کے کلام میں بڑی برکت ہے. آپ اپنی صبح کرتے ہیں، اللہ کے ذکر و اذکار سے شروع کریں اپنی صبح، اور آپ اللہ کا کلام ضرور پڑھیں، خاصتاً فجر کی نماز پڑھیں. فجر کی نماز کے بعد اللہ کا کلام پڑھیں. اس کی، اللہ کے کلام کی برکت آپ اپنی اس ایک دن میں دیکھیں گے. اور جب آپ یہ ایمان کے ساتھ کریں گے، ڈیلی کریں گے، آپ کی اپنی لائف بنا لیں گے، کیونکہ ہیبٹس آر بیکم اے پارٹ آف لائف. آپ ایک محنت کر کے اپنی ایک عادت بدل دیں ایک دن، تو آپ کی پوری لائف چینج ہو جاتی ہے. اس طرح آپ لائف کو بریک ڈاؤن کریں. اٹس جسٹ جیسے ویڈیو جو ہے وہ بریک ڈاؤن کرے، اٹس جسٹ پکچرز موونگ فاسٹ، یہ ویڈیو ہوتی ہے.
فاسٹ موونگ پکچرز. اسی طرح اس کو فردر بریک ڈاؤن کریں کمپیوٹر ٹرمنالوجی میں تو زیروز اینڈ ون ہوتے ہیں, بائنری کوڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح آپ اگر لائف کو ڈیوائڈ کریں تو وہ ایک ایک ڈیسیشن, ایک ایک عادت سے ایک ایک زیروز اینڈ ونز ڈیسیشنز ہوتی ہیں. آپ کی ڈیسیشن ایوری سنگل ڈے آپ کی ڈیسیشن زیروز اینڈ ونز وچ از رائٹ اور رانگ. آپ ہر ایک مومنٹ جو آپ کی لائف میں گزر رہا ہے آپ صحیح ڈیسیشن لے رہے ہیں, غلط ڈیسیشن لے رہے ہیں. قیامت کے دن اصحاب الیمین ہوں گے, اصحاب الیمین و اصحاب الشمال, دا پیپل آن دا رائٹ, پیپل آن دا لیفٹ, ٹھیک ہے. اللہ ہمیں اصحاب الیمین میں سے بنا دے, آمین. تو یہ چیز ہے کہ دیکھیں آپ, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ آکسفورڈ سے آج پڑھ لیں, آپ کیمبرج سے پڑھ لیں, آپ بے شک پوری پلے لسٹ اٹھا کے یوٹیوب پہ دیکھ لیں, ٹھیک ہے. لیکن جب تک یہ جو دینی باتیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں نا, وہ آپ کی اصل ہے, وہ آپ کی فاؤنڈیشن ہے, وہ آپ کی بیس ہے. جب تک آپ اللہ سے نہیں ڈریں گے, اللہ کے بندے نہیں بنیں گے, ٹھیک ہے, آپ کا نفس آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوگا اللہ کی توفیق سے, تو آپ لائف میں کچھ بھی اچیو نہیں کر پائیں گے. ان دا لانگ ٹرم آپ سکسیزفل نہیں ہو پائیں گے. دیکھیں اصل سکسیزفل ہونا ملینئر بلینئر بننا نہیں ہے. اصل سکسیس ہے کہ آپ رضیت باللہ ربا بالاسلام دین و بمحمد النبی, ایوری سنگل ڈے آپ اپنی لائف میں اللہ سے راضی ہیں کہ نہیں, کہ وہ آپ کا رب ہے, اسلام آپ کا دین ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رسول ہیں. یہ جو اسٹیٹ آف مائنڈ ہے نا, اسٹیٹ آف یور ہارٹ ایکچولی, اینڈ بینگ پلیز ود اللہ سبحانہ تعالیٰ اینڈ بینگ ہز سبسروینٹ sincere slave every moment of your life, that is the main thing, ٹھیک ہے. That is the game changer, that is what will actually change your life. Don't think ever that if you are a girl and you're a woman listening to this, that you're just gonna get married to a person and that person is gonna change your life. No person on this earth can change your life. Only Allah subhanahu wa ta'ala can change your life, because He created you and He is in control of everything. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Okay? So, if you want to be happy, then Allah is fully capable of making you happy, keeping you happy for the rest of your life, because it's a state of the heart. So you have to ask Allah, and only Allah can give you that state of heart. Okay? And in a relationship, whether it's your parents or your spouse or your kids, you actually have to give. Even in business, you have to start with giving. That is the art of sales, that is the art of business, of trade. You give to get, you give quality to get quality, ٹھیک ہے. آپ خوشگوار سچ بولنے والے اچھے لوگ تلاش کریں گے تو وہی آپ آن لائن ہر وقت ڈھونڈتے رہیں گے, وہی آپ کو نظر بھی آنے لگیں گے, ان کو آپ فالو کریں گے, ان سے انٹریکٹ کرنا شروع کریں گے. فیس بک کا, ٹک ٹاک کا, اے آئی کا الگوریدم اس طرح ہے کہ جو کانٹینٹ دیکھیں گے وہ اسی سے ریلیٹڈ کانٹینٹ آپ کو اور دکھائے گا, کیونکہ ڈیٹا سیٹس ہوتے ہیں پیچھے سارے, ٹھیک ہے, اور مشین لرننگ ہوتی ہے. The algorithm learns what kind of data you like and it will give you more of that data, ٹھیک ہے. ریلیونسی ہوتی ہے اس میں. تو مقصد کیا ہے یوٹیوب کا, ہاؤ یوٹیوب ورکس, سوچیں آپ, اس پہ بھی ہمارے یہ ویڈیوز آئیں گی انشاءاللہ. اے آئی کیسے کام کرتا ہے, ہاؤ ٹک ٹاک ورکس, ہاؤ یوٹیوب ورکس. ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آئی نو ہاؤ تھنگز ورک, ٹھیک ہے. But the problem is I am surrounded by people, majority of them, they don't know how things work, ٹھیک ہے. اور جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں کسی ایشو کے تعلق سے, تو ان کے سر کے اوپر سے باتیں گزرتی ہیں اور وہ ایکچولی اوور ویلم ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ سوسائٹی اتنے برے حالات ہو گئے ہیں کہ وہ آپ کی بات سننے کے بھی قابل نہیں رہی, آپ کی بات سن ہی نہیں سکتی, آپ کی بات برداشت ہی نہیں کر سکتی. لوگوں کا اٹینشن سپین اتنا گر گیا ہے, جلدی
جلدی بات کرو، چھوٹی چھوٹی بات کرو، ٹائم نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے. سبحان اللہ. بھائی آپ یقیناً اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. آپ ایک دن میں کام تو 1-2 گھنٹے کرتے ہوں گے. آپ کی 8 گھنٹے کی جاب ہے، ایکچوئل کام صرف 2 گھنٹے ہوتا ہے. آپ چلو بزنس مین بھی ہیں، ایکچوئل سیلز، ایکچوئل کنورژن صرف 2-3 گھنٹے کی ہوتی ہیں، باقی سارا دن تو آپ جھک مار رہے ہوتے ہیں. isn't it؟ تو جو بزنس کرتے ہیں ان کو یہ پتہ ہے. ٹھیک ہے، ایفرٹس زیادہ لگتے ہیں، ایکچوئل کنورژنس ہمیشہ کم ہوتی ہیں. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ایفرٹس ڈالو، بہت زیادہ ایفرٹس ڈالو گے پھر جا کے تھوڑی بہت کنورژنس پروفٹس نکلیں گے. ٹھیک ہے، تو بٹ یو ہیو ٹو بی اسمارٹ، ناٹ نیسسریلی. ضروری نہیں ہے کہ ہارڈ ورک ایکول سکسیس. دیکھیں اسمارٹ ورک ایکول سکسیس. ٹک ٹاک نے کس طرح مات دے دی، اب ٹاپ پہ آ گیا، اور انسٹاگرام، یوٹیوب باقی ساری نیچے جا رہے ہیں. فیس بک تو بالکل نیچے جا رہا ہے کیونکہ ٹک ٹاک نے یوز کیا اے آئی، باقیوں نے اے آئی یوز نہیں کیا. تو جہاں پہ انسان کو ایک ویڈیو ریکمینڈ کرتا ہے، وہ پروسیس سلو ہے. ٹک ٹاک ایک سافٹ ویئر ہے اس کے پیچھے، یعنی کہ مشین لرننگ ہے، اے آئی ہے، وہ کمپیوٹر ہے، وہ ایک پروگرام ہے، ایک سافٹ ویئر ہے. تو سافٹ ویئر ہمیشہ یاد رکھیں. اگر آپ گیم کھیلیں گے نا اپوزنگ کمپیوٹر، اپوزنگ اے روبوٹ، تو روبوٹ جیت جائے گا. جو اوپن اے آئی کا جو روبوٹ ہے وہ جیت چکا ہوا ہے، چیس جیت چکا ہوا ہے. چیس نہیں، وہ ایک اور گیم ہے، وہ کیا نام ہے اس کا، وہ جیت چکا ہوا. وہ یہ ابھی 2009 میں ہوا تھا غالباً کمپٹیشن، اور وہ اے آئی جیت گیا تھا. یہ پہلا کمپٹیشن ہے جو ایک گرینڈ ماسٹر کے اگینسٹ ایک اے آئی سافٹ ویئر جیت گیا تھا. تو اس سے پہلے بھی جب ہم چھوٹے تھے، ہم کمپیوٹر گیمز کھیلتے تھے، تو ایک گیم ایسی تھی، ہم ڈوم اور باقی دیگر جی آئی جی پتہ نہیں کیا نام تھا، کیا فرسٹ پرسن شوٹرز، کیا گیمز کھیلتے تھے. تو کچھ ایسی گیمز بھی تھیں کہ وہ بھائی جو تھے ہمارے، وہ پروڈیجی تھے، یعنی کہ گفٹڈ تھے. وہ گیمز بھی ڈاؤن لوڈ کر لیتے تھے کمپیوٹر پہ، اور وہ ڈی آئی وائی چیزیں بھی الیکٹرانکس کی بنا لیتے تھے. کھلونے توڑ کے نا، بازاری اپنے کھلونے ایجاد کر لیتے تھے، اپنے کھلونے بنا لیتے تھے. تو یہ آر این ڈی اور ٹیکنالوجی تو ہمیں گھر سے لائیو ٹریننگ ملی ہوئی ہے بھائی کے تھرو ایٹ اے ویری ینگ ایج، سنس اے ویری ینگ ایج. بھائی نے تو یہ کام 4-5 سال کی عمر میں شروع کر دیے تھے. تو ہم مجھ سے پوچھتے تھے کہ بھائی آپ تو ٹرین نہیں ہو، آپ کو کون سکھاتا ہے؟ کہتا ہے کوئی بھی نہیں سکھاتا، ہم خود ٹرائل اینڈ ایرر کر کے. ہم نے کہا آپ کو کیسے پتہ بیٹری کیسے کام کرتی ہے، موٹر کیسے کام کرتی ہے، پازیٹیو نیگیٹو آپ کو کیسے پتہ؟ کہتا ہے ہاتھ جلا کے، جب الٹی موٹر لگائی، الٹے کرنٹ لگا، ہاتھ جلا، اسے پتہ لگ گیا کہ اچھا کرنٹ کس طرف فلو ہوتا ہے. تو سبحان اللہ. تو یہ چیز ہے کہ ہم نے کئی بار دیکھا ہے اپنی لائف میں، لرننگ بائی ڈوئنگ. جو کام کر کے جو سیکھتے ہیں وہ زیادہ ماہر ہوتے ہیں، ایکسپرٹ ہوتے ہیں کسی فیلڈ میں، بنسبت ان کے جو پڑھ لکھ کے آ رہے ہوتے ہیں اس طرف. ٹھیک ہے، اوبویسلی ایکسیپشنز ہوتی ہیں، بٹ دس از جنرلی دا کیس. بہت بار یہ چیز ہم نے دیکھی ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں گے وہ میکاٹرونکس جو پڑھ کے آئے گا، اس کے پاس اتنا تجربہ نہیں ہوگا چیزوں کا جتنا کہ ورک شاپ میں جو 10-12 سال سے ایک میکینک کام کر رہا ہے، اس کو زیادہ جگاڑ، زیادہ چیزیں بنانی آتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اینی ہاؤ دا پوائنٹ از کہ آپ کو یہ بتا رہے تھے ہم، ایکسرسائز نے بڑا ہیلپ کیا ہم کو، اسپورٹس میں ہم نے پارٹیسپیٹ. دیکھیے ایک چیز تو ہے، ہم نے قرآن حدیث پڑھنی شروع کر دی اور اس چیز نے بڑا ہیلپ کیا. مطلب اس سے وہ تو لائف چینجنگ ہے، اس نے لائف بدل کے رکھ دی. اور اگر اللہ کی مدد نہ ہوتی، اللہ کی توفیق نہ ہوتی، قرآن حدیث، صحابہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی، صحابہ کی بایوگرافیز، علماء کی بایوگرافیز، صحیح علماء جو ہیں سلف الصالح، اگر یہ چیزیں ہم نے نہیں اسٹڈی کی ہوتی، اس طرف ہم نہ گئے ہوتے،
صحیح وقت میں صحیح لوگوں کی گائیڈنس نہ ملی ہوتی تو پتہ نہیں آج کہاں ہوتے، آج کیا ہوتے بھی کہ نہیں اور کیا ہوتا آج. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ کا خاص شکر ہے، اس کے بعد اس کے بندوں کا شکر ہے جو کام آئے. ٹھیک ہے. اور دوسرا بات کہ سپورٹس ہم نے نہیں چھوڑا. بھائی کے جانے کے بعد سے بھاگنا شروع کر دیا تیز. پہلے بھی شوق تھا لیکن پڑھائی کے لیے اگنور کرتے تھے، مطلب زیادہ بھاگتے نہیں تھے. صرف نماز پڑھنے جا رہے تھے، واپسی پہ بھاگتے ہوئے آتے تھے. لیکن ایک دفعہ تو پولیس نے روک بھی لیا تھا، کہ شرطے نے پکڑ لیا تھا کہ بھاگ کیوں رہے ہو. چیک کرنے لگ گیا تھا کہ کیا بم شم لگایا ہوا ہے، بھاگ کیوں رہے ہو. میں نے کہا نہیں بھائی، ایکسرسائز کے لیے بھاگ رہے ہیں، ویسے ہی بھاگ رہے ہیں. اس وقت اتنی عربی بھی نہیں آتی تھی، اس کو سمجھائیں کیسے. تو کیونکہ گھر میں رہتے تھے سارا وقت، اسکول میں انگلش پڑھ رہے ہیں. انگلش اس وقت بولتے نہیں تھے، سنتے تھے زیادہ، پڑھتے تھے سنتے تھے. اور گھر میں زیادہ وقت گزرا ہے. اور ایڈولسنس یعنی پرائمری سیکنڈری آپ تقریباً سمجھے میجورٹی گھر میں گزرا ہے، تو کیئر ٹیکنگ میں. تو یہ چیز ہے کہ الحمدللہ آپ کو یہ لائف سکلز جو آپ سیکھتے ہیں یہ آگے لائف میں بہت کام آتی ہیں. ٹھیک ہے، ہر چیز پیسہ نہیں ہوتی، ہر چیز پیسوں میں نہ تولیں آپ اللہ کے لیے. آپ سپورٹس کو نہ چھوڑیں. آپ چاہے ڈیزائنر ہیں، گرافکس ڈیزائنر ہیں، ڈیولپر ہیں، مینیجر ہیں، ہم نے سب قسم کے سب بیک گراؤنڈس کے لوگوں کو ٹرین کیا. ٹھیک ہے، فٹنس ٹریننگ میں سب قسم کے ڈاکٹرز، انجینئرز، زیادہ تر ڈاکٹرز ہیں ہم کے دوستوں میں، ڈاکٹرز کو، انجینئرز کو، اکاؤنٹنٹس کو، مارکیٹنگ جو ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے لوگوں کو، تو سی ای اوز کو، کافی سی ای اوز کو ٹرین کیا. تو یہ چیز ہے کہ آپ ٹائم بچائیں اور صحت نہ برباد ہونے دیں اپنی. ٹھیک ہے، ٹائم اپنا سیو کریں، پیسے زیادہ خرچ کریں، ٹائم اپنا کنزرو کریں، ٹائم سیو کریں، اور اسکل سیکھیں، نالج گین کریں. اچھا، اینڈ میں دبئی کی بات کر لیتے ہیں. دبئی میں اس وقت بہت جابز ہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی. اب پرابلم یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہماری عوام ہے، ہمارے جو یوتھ ہیں، ان کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی نہ نالج ہے نہ ایکسپیرینس ہے، جنرلی اسپیکنگ. ٹھیک ہے، تو آپ یہاں پہ ہائر نہیں ہو پائیں گے. اب وہ کیا کر رہے ہیں، وہ آؤٹ سورس کر رہے ہیں. لبنان اور لبنانی بڑے تیز ہیں اور عربک بھی بولتے ہیں. تو انڈیا وہ بہت آؤٹ سورس کر رہے ہیں. زیادہ تر مصر میں دیکھیں اس وقت یو اے ای میں، یہاں تو ایجپٹ میں آؤٹ سورس ہو رہے ہیں پروجیکٹس، کیونکہ عربک بھی بولتے ہیں، سستا پڑتا ہے ان کو. یا انڈیا تو اور سستا پڑتا ہے، اور عربک ان کو نہیں آتی لیکن بس سستے میں کام ہو جاتا ہے، اس لیے وہ انڈیا سے کام لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، ادھر بھی لو لیولز میں آپ ادھر دیکھ لیں، یہ سارے میک ڈونلڈز ہے، کے ایف سی، یا تو افریقن کام کر رہے ہیں، یا انڈینس کام کر رہے ہیں، یا فلپینو کام کر رہے ہیں. پاکستانی آپ کو نہیں نظر آئیں گے جنرلی. تو یہ چیز ہے کہ یہاں انفارچونیٹلی پاکستانی نظر آ رہے ہیں بائک رائڈز میں بہت زیادہ. بائک رائڈرز تقریباً سارے پاکستانی ہیں. یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ نوجوان ہمارے بائک چلانے کو رہ گئے ہیں بس، اور دوسرے ملکوں کے لوگوں کو چلانے دو بائک، کافروں کو بائک چلانے دو، تو اس میں ویسے بھی مرنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، خطرناک کام ہے. بہت رائڈرز مر بھی رہے ہیں، مرتے بھی ہیں. تو حالانکہ انہوں نے سب لگایا ہوتا ہے پروٹیکٹرز وغیرہ یہ وہ، لیکن دبئی کی فاسٹ ڈرائیونگ گاڑیاں، ڈینجرس بڑی بڑی روڈز، مطلب کہ ایک رسک فیکٹر تو ہے ان اسپائٹ آف آل دی پریکاشنز. ابھی کوئی اے آئی تو نہیں ہے کہ انسان ہے، انسان سے تو غلطیاں ہوتی ہیں. اور تو یہ چیز ہے کہ، اور ویسے تو مشین بھی میل فنکشن کر سکتی ہے، یاد رکھیں مشین بھی کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتی. مشین میں ایرر چانسز کم ہوتے ہیں ہیومن کے اس میں مقابلے میں، لیکن مشین بھی اسٹال ہو سکتی ہے، ڈیفالٹ ہو سکتی ہے، خراب ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، نتھنگ از پرفیکٹ. تو ایک اللہ کی ذات پرفیکٹ ہے، پرفیکٹ کچھ بھی نہیں دنیا میں.
جب تک اللہ چاہتا ہے چیزیں چلتی ہیں، جب اس کی مرضی اور چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو آپ ایکسرسائز کو نہ چھوڑیں۔ وہ آپ کو بتا دیا ہے، برانڈ ہے، ویڈیوز اویلیبل ہیں، اب آپ اس سے فائدہ اٹھائیں نہ اٹھائیں وہ آپ کی مرضی ہے، ٹھیک ہے۔ جابس کا آپ کو بتا دیا کیا سین ہے۔ اسکلڈ جابس کی صرف ڈیمانڈ ہے اب دبئی میں، سعودی عربیہ میں، ٹھیک ہے، اسکلڈ لوگ۔ تو آپ جلدی سے اے آئی سیکھیں، ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھیں۔ اس کے لنکس ہم نے دیے ہوئے ہیں، ہم کے پیج میں جائیں، ہم کے چینل پہ جائیں، ٹویٹر پہ جائیں، لنکس ہم شیئر کرتے رہتے ہیں، ڈیٹا ہم شیئر کرتے رہتے ہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ کوئی پڑھ نہیں رہا، کوئی دیکھ نہیں رہا، بہت گنتی کے لوگ ہیں، پتہ نہیں میجورٹی لوگ کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ یہاں پہ جتنی بھی کام کی جگہ ہے نا، وہاں کو پاکستانی نظر نہیں آئیں گے، جتنی بھی کام کی جگہ ہیں، مساجد ہیں، دروس ہیں، کانفرنسز ہیں، ٹھیک ہے، بہت وہ قلیل گنتی کے ہوں گے، ریئر، زیادہ تر آپ کو پاکستانی نظر نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے۔ ایک تو وہ ایسے ہولیے میں ہوتے ہیں کہ آپ پہچان بھی نہیں سکتے ہو پاکستانی ہیں کہ نہیں، اور اگر وہ ہوتے بھی ہیں تو مطلب کہ ان کا کوئی حال نہیں ہوتا۔ تو بہت ہی ہم آپ کو بتا رہے ہیں، ہم تو یہاں گراؤنڈ پہ ہے، پاکستانیوں کی حالت بہت خراب ہے۔ آپ یہ چھوڑ دیں ابھی پاکستان کے حالات کیسے ہیں، یہ تو ہم بچپن سے سن رہے ہیں پاکستان کے حالات خراب سے خراب ہی ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ لوگوں کا انفارچونیٹلی اسٹیٹ آف مائنڈ ہے۔ آپ اپنے لوگوں کی قدر ہی نہیں کرتے، اپنے لوگوں کو آپ کو سمجھتے ہی نہیں ہے، ان کے ٹیلنٹ کو آپ ٹیلنٹ نہیں مانتے، ٹھیک ہے، ان کی رسپیکٹ نہیں کرتے۔ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، ہم 5 سال سے پاکستان میں تھے، تو اب وہاں پہ لوگ اتنے بیوقوف ہیں، وہ سمجھتے ہیں، میجورٹی لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ بڑے مسل ہوں گے، باڈی ہوگی تو آپ فٹنس ٹرینر ہیں، مسلز نہیں ہے، باڈی نہیں ہے، 6 پیک نہیں ہے تو آپ ٹرینر نہیں ہیں۔ بھائی کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ ٹرینر کی یہ سارا کچھ ہو۔ تو اگر ٹرینر کہہ رہا ہے کہ اس کو ایک مسئلہ حل کرنا آتا ہے اور وہ خود فٹ ہے، یہ تو آپ دیکھیں فنڈامنٹلی وہ خود فٹ ہے، اور کیا چاہیے آپ کو، ٹھیک ہے، اور وہ یہ بھی کلیم کر رہا ہے کہ وہ آپ کو ریزلٹس لا کے دے سکتا ہے۔ آپ ٹرائی تو کریں، آپ کر کے تو دیکھیں، نہ ریزلٹ آئے تو پھر آپ بات کریں۔ تو نہیں، وہ ٹرائی کرنے سے پہلے ہی جو ہے نا، وہ ایک ان کی پرسیپشن ہوتی ہے کہ، اور جو ظاہر ہے جو 6 پیک ہے، جو ہائی فائی کنسلٹنٹ ہوگا وہ ویسے ہی پھر افورڈ نہیں کر سکتے، اتنا پے نہیں کر سکتے، تو اپنی ذات پہ تو خرچ ہی نہیں کرتے نا۔ آپ سوچیں جو قوم ان جنرل اپنی، یہ بڑے بڑے سی اوز کی آپ کو بات بتا رہے ہیں، ارب پتی جو سی او ان کا یہ حال ہے۔ ایک سی او ہے، ان کا نام نہیں ہم لیں گے، جو سوشل میڈیا پہ کلیم کرتے ہیں کہ جی ہم ارب پتی ہیں۔ ان کو اپروچ کرنے کی کوشش کی ان کے ٹیم کے ذریعے، تو انہوں نے بھی نہ کر دی۔ مطلب کہ کیا مینٹیلٹی ہے وہاں لوگوں کی، لوگ اپنے اوپر خرچ، ایک کوچ ہائر کرنا، اپنے اوپر خرچ کرنا، یہ مطلب دے ڈونٹ کنسیڈر اٹ امپورٹنٹ، اپنی صحت کو امپورٹنس۔ اس کے برعکس آپ امریکنس کو دیکھیں گے، برٹش آسٹریلین کو دیکھیں گے، جو ویسٹرنرز ہیں، وہ سوسائٹی کا عام سے عام آدمی بھی وہ سم سارٹ آف انویسٹمنٹ کرتا ہوگا اپنے اوپر، اپنے ایکسرسائز روٹین پہ، جم جاتا ہوگا، کچھ تو کرتا ہوگا وہ، ٹھیک ہے، حتیٰ کہ جو بروک ہیں، جو جاب لیس ہے، وہ بھی، ہر شخص کچھ نہ کچھ کرتا ہے۔ اتنی اویئرنیس ہے ہیلتھ اینڈ فٹنس کی پاکستان میں، تو اب جا کے آئی ہے، اب آرگینک فوڈ اور فٹنس کی اب جا کے آئی ہے، ابھی ریسنٹ ٹائمز میں، پہلے نہیں تھی، اور وہ بھی بہت ہی شیلو اور نیرو مائنڈ سیٹ ہے اس وقت لوگوں کا۔ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، ہم نے خود سرٹیفائیڈ ہیں، ٹریننگ کی ہے، یہ عابد امین صاحب جو کہ پاکستان کے لیڈنگ فٹنس کنسلٹنٹ ہے، وہ تھے ہمارے استاد، اور آپ کے یہ پی سی بی بورڈ کے یہ رانا صاحب جو ہیں۔ تو دا پوائنٹ از کہ فٹنس میں بھی آپ لوگ مار کھا رہے ہیں، پیچھے۔ ابھی اللہ کے فضل سے اب جا کے پاکستان میں پچھلے سال وہ گولڈ میڈل لیے ہیں 1-2 لڑکوں نے، ٹھیک ہے، اب جا کے، ورنہ جو اتنے سالوں سے کہاں تھے۔ تو یہ چیز ہے کہ حکومت یہ نہیں کر رہی، وہ نہیں کر رہی، حکومت، بھائی آپ
کتنے سارے سیٹ اپ ہم نے پاکستان میں دیکھے ہیں، وہ فورن فنڈڈ ہیں، اوورسیز فنڈڈ ہیں، فورن بزنس مین فنڈڈ ہیں، بڑے بہترین چل رہے ہیں، وہ سرو کر رہے ہیں آ کے اپنے لوگوں کو، کما بھی رہے ہیں ٹھیک ٹھاک۔ آپ سوچیں کے ایف سی، پاپا جونز، میکڈونلڈس، یہ غریب غربت والے اگر ملک ہے ہمارا پاکستان، تو یہ برانڈز وہاں کیا کر رہے ہیں؟ فوڈ پانڈا جرمن برانڈ ہے، یہ برانڈ سارے کیا کر رہے ہیں پاکستان میں؟ پاگل تو نہیں ہیں، وہاں پیسے والے لوگ ہیں، تھوڑے بہت ہی صحیح، لیکن ہیں تو صحیح ہیں، تو تبھی وہاں پہ یہ بڑے بڑے برانڈز اور ان سے ٹھیک ٹھاک پیسے کما رہے ہیں۔ ان کو جا کے سوچیں آپ، جرمنز وہاں پاکستان میں آ کے سرو کر رہے ہیں، ان کی سرونگ مینٹیلٹی ہے۔ ہم نے لوگوں کو سرو کرنا ہے، ہم نے لوگوں کو پرابلم سولو کرنا، لوگوں کے مسئلے حل کرنے ہیں، اور آپ کمائیں گے، ظاہر ہے مسئلے حل کریں گے تو آپ کمائیں گے نا۔ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے سرو کرنے کا اور کمانے کا، اس کو اب آپ کوچنگ کہہ لیں، کنسلٹنسی کہہ لیں، ٹھیک ہے؟ آپ چاہے ایز اے فری لانسر کام کریں یا ایجنسی اونر کام کریں، اب یہاں پہ ہمارے پاس اپرچونٹی ہے، آپ کو بتا رہے ہیں۔ اگر بزنس کی بات کریں، ابھی ہر اگلا بندہ کانٹیکٹ کر رہا ہے، مجھے جاب چاہیے، جاب۔ بھائی آپ کیا کریں، آپ کو ایک پریکٹیکل سلوشن دینے لگیں، آپ کو ایک پلان بتانے لگیں، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی نہیں بتائے گا آپ کو، ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کیا کریں۔ اگر آپ ایک نوجوان ہیں، 18 سال سے 24 سال 27 سال عمر ہے آپ کی، چلیں 18 سے 30 کر لیتے ہیں، 18 سے 30 سال تک آپ کی عمر ہے، آپ ایک نوجوان ہیں، آپ لڑکا ہیں یا آپ لڑکی ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ اس وقت کھانے پینے کے لالے پڑے میں، بلز کی پرابلم ہے، سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب آپ کیا کریں کہ یاد رکھیں ایک ایک دن جو گزر رہا ہے یہ بڑھتا جائے گا، آپ کا جو پرابلم ہے نا دن بہ دن بڑھتی جائے گی، انلیس کہ آپ سوچیں گے ابھی بیٹھ کے، ابھی اس لمحے میں بیٹھ کے آدھا ایک گھنٹہ لگا کے آپ جو حل نکالیں گے نا، مطلب پلان کر لیں گے کہ اب سے میں نے یہ کرنا ہے، اور اس پہ پھر کام شروع کر دیں گے، یہاں سے آپ کا مسئلہ حل ہونا شروع ہو جائے گا، یہ سمجھ لیں آپ۔ لیکن جب تک آپ اس سوچ میں پڑے رہیں گے نا، وہ ایک ویشیس سائیکل ہے کہ کیا کروں، تو جابز اپلائی کر کے آپ بیٹھے رہیں گے، رپلائی آئے گا، کوئی رپلائی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟ اور آپ وقت ضائع کریں گے، اور آپ دن بہ دن کنگال ہوتے جائیں گے، ان ڈیٹ میں پڑتے جائیں گے، خرچے خسارے بڑھتے جائیں گے۔ تو آپ کیا کریں کہ، اور آپ اگر سمجھ رہے ہیں یا دبئی میں آ جائیں گے آپ، یہاں جاب مل جائے گی، نہیں ملے گی، یہاں آ کے آپ بیٹھ جائیں گے، یہ اور بڑی مصیبت ہے، کیونکہ یہاں اب آپ کو درہم میں پے کرنے پڑے گا چیزوں کا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے لیے یہ کام نہ کریں، اللہ کے لیے یہ کام نہ کریں، یہاں مت آئیں جاب کے لیے، ٹھیک ہے؟ اچھا، پھر کرنا کیا ہے تو سنیں، دو آئیڈیا ہیں ہم کے پاس، دو سلوشن ہے جو ہم پرپوز کر رہے ہیں سب پاکستان کو، یہ ہم کی طرف سے ہیں، دو سلوشن ہے، بہت سوچا ہے ہم نے اس کے بارے میں، یہ پرفیکٹ نہیں ہے، پرفیکٹ سلوشن نہیں ہے یہ، لیکن آپ کو جیسے پہلے بتایا پرفیکٹ کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن ہم کو لگتا ہے کہ اس سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے، جہاں تک کہ ہمارا تھوڑا بہت دماغ کام کرتا ہے۔ اچھا، پہلی چیز آپ یہ کریں کہ آپ بیٹھ کے لسٹ بنائیں، دیکھیں آپ کے سرکل میں وہ کون لوگ ہیں جو آپ کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، اپنے دوست یار چچا ماموں جتنے بھی لوگ ہیں نا، ان کو لسٹ بنائیں، ایک دیکھیں کہ کون ہے وہ شخص جو آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے، ان دا سینس، اب ہیلپ کیسی کہ آپ کو لیٹ سے کہ 5000 درہم آپ کو کم سے کم 5000 درہم آپ کو لون دے دے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک تو آپ کے پاس تھوڑے سے پیسے آ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ ایز انویسٹمنٹ آپ کے پاس پیسے آ جائیں گے 5000۔ اچھا، آپ
اور انویسٹرز کو آپ تلاش کریں گے، فورن انویسٹرز کو آن لائن آپ فورن انویسٹرز کو تلاش کریں گے جو یو اے ای میں بزنس کرنا چاہتے ہیں. اور یہ ہم آپ کو بتا دیں کہ سب بہت سارے لوگ کرنا چاہتے ہیں، بہت سارے لوگ یہاں، کیونکہ یو اے ای کی اکانومی گرو کر رہی ہے تیزی سے. جس طرح پاکستان کی اکانومی نیچے جا رہی ہے، اب یو اے ای اوپر جا رہی ہے. اچھا کیونکہ یہ لوگ مارکیٹنگ کر رہے ہیں، یہ لوگ پازیٹیو سٹیپس لے رہے ہیں، اپنا فیوچر سیکیور کر رہے ہیں. وہ سارے سٹیپس لے رہے ہیں کہ جس سے بزنس اٹریکشن ہو رہی ہے. وہ چھوڑ دیں آپ کہ یہ کتنا کوئی صحیح ہیں اور ان کی جو پالیسیز ہیں، پروسیجرز ہیں، وہ کتنی کوئی مطلب کہ صحیح ہیں. اس پہ ہم ابھی ڈیبیٹ نہیں کر رہے، ٹھیک ہے؟ وہ ڈیبیٹیبل ہے اور اس پہ ابھی ہم ڈیبیٹ نہیں کر رہے. لیکن ابھی بات یہ ہو رہی ہے کہ کم سے کم وہ کچھ کر تو رہے ہیں نا، مطلب کہ کچھ سٹیپس ایسے لے رہے ہیں کہ ان کی اکانومی گرو کر رہی ہے، ٹھیک ہے؟ کچھ ٹریکشن بلڈ کر رہے ہیں. ورنہ یہ تو صحرا ہے، آپ کو پتہ ہے یہ یو اے ای میں کیا ہے، صحرا ہے سارا، تقریباً پانی ہے، صحرا ہے. تو بلکہ یہاں جتنے تقریباً آئلینڈز ہیں وہ آرٹیفیشیل ہیں، کوئی ریئل آئلینڈز تو نہیں ہیں. تو اچھا، لیکن یہاں اپنی اکانومی خوب ڈائیورسیفائی کی ہوئی ہے. ٹورزم سے ٹھیک ٹھاک انہوں نے پیسہ کمایا ہے پچھلے سال، بہت پیسہ کمایا ہے. پاکستان تو اس لیے خسارے میں جا رہا ہے کہ انفراسٹرکچر پہ نہیں کام کر رہے، ٹورزم چھوڑی ہوئی ہے، ٹورزم پہ کام نہیں کر رہے، ٹھیک ہے؟ تو ادروائز ہم آپ کو بتا رہے ہیں پاکستان میں جو ہم نے دیکھا ہے 5 سالوں میں، ٹورزم کا اتنا پوٹینشیل ہے کہ خالی ٹورزم سے پاکستان دنیا کے ٹاپ نمبر ملک بن سکتا ہے، ٹاپ کلاس. ملیشیا کو بھی پیچھے چھوڑ دے گا. ملیشیا کی جی ڈی پی بائی دا وے 70% ٹورزم سے آتی ہے. اچھا، تو ملیشیا میں ہم کے 3 سال گزرے ہیں، بڑا کچھ سیکھا ہے، بڑا چیزیں دیکھی ہیں الحمدللہ. اچھا، تو آپ کے لیے ملیشیا بھی اوپن ہے. یو اے ای ہے یا ملیشیا ہے؟ دیکھیں اس وقت یو اے ای ٹاپ 23 کنٹریز میں آ رہی ہے جو گرو کر رہی ہے. قطر ہے اور یو اے ای ہے، آپ کے سامنے ہیں دونوں. یو اے ای نے ایکسپو میں انویسٹ کیا، ریکور بھی کر لیا انہوں نے آرام سے. جتنا انہوں نے انویسٹ کیا اس سے 3 ٹائمز انہوں نے ریکور بھی کر لیا. تو انہوں نے ایکسپو میں انویسٹ کیا، قطر نے وہ ورلڈ کپ کا کر لیا، ٹھیک ہے؟ دونوں نے ٹھیک ٹھاک پیسے کما لیے. تو پاکستان نے کیا کیا دنیا کے لیے؟ پاکستان نے کچھ کیا؟ پاکستان نے کوئی ایسا انٹرنیشنل لیول کی انویسٹمنٹ کی، کوئی ایونٹ کیا جس سے دنیا آئے، پاکستان دنیا کو فائدہ ہو؟ پہلے تو کرتے رہے ہیں، لیکن اب پچھلے 1 سال، پچھلے 4-5 مہینے، تقریباً 1 سال میں تو کچھ نہیں کیا ایسا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے پھر اچھا خاصا گرو ہوتے ہوتے اب نیچے جا رہا ہے پاکستان. اچھا، تو آپ بھاگے نہیں، بھاگنا سلوشن نہیں ہے. آپ جو ہے اب سوچ رہے ہیں کہ وہاں سے بھاگ جائیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. نہیں، آپ یاد رکھیں کہ آپ کی ملک آپ کی آئیڈینٹی ہے. آپ جہاں جائیں گے لوگ آپ کو آپ کی آئیڈینٹی سے پہچانیں گے. اچھا، آپ پاکستانی ہیں، پاکستان کو سب کو پتہ ڈوب رہا ہے، تو وہ پھر آپ کو ہائر بھی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ ان کو پتہ ہے کہ اس کو ہم جتنا مرضی پے کرتے ہیں اس کو پیچھے پورا نہیں پڑنا، یہ اور کرتا رہے گا، تو وہ آپ کو ہائر ہی نہیں کریں گے. اسی لیے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ غلط نہ سمجھیں آپ. اس لیے آپ کو کہہ رہے ہیں یہ عرب لینڈز تو ملک ہی نہیں ہے جاب کرنے والے، یہ بزنس کرنے والے ملک ہیں. یہاں تاجر مائنڈ سیٹ کے ہیں جو ہیں عربز، چاہے وہ سعودی ہیں، اماراتی ہیں، یہ بزنس مین ہیں پرائمرلی. بدو مائنڈ سیٹ، انٹرپرینر مائنڈ سیٹ ہے ان کا، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے یہاں اگر آنا ہے تو ایز انٹرپرینر آئیں. دیکھیں آپ کو اگر بزنس نہیں آتا، آپ کے پاس بزنس سکلز نہیں ہیں، تو ضروری نہیں کہ بزنس آپ ہی سی ای او بنیں، آپ ہی بزنس کریں، بزنس پلان بھی آپ ہی بنائیں. بہتر ضرور ہے لیکن ضروری نہیں کہ آپ ہی کریں، ٹھیک ہے؟ آپ ٹیم کا حصہ بھی بن سکتے ہیں. آپ کسی گورے سے بات کر لیں، کسی کالے سے بات کریں، گورا ہو کالا ہو، مقصد یہ ہے کوئی بھی انسان ہو، 3rd person، چائنیز بھی ہو سکتا ہے، رشین ہو سکتا ہے. چائنیز رشین بھی دیکھیں آپ خالی جو ہے امریکن نہ دیکھیں، ٹھیک ہے؟ اپنی آپشنز کھلی رکھیں. کوئی بھی بزنس ہے، آپ دیکھیں آپ کا انٹرسٹ، فار ایگزامپل آپ کا انٹرسٹ
ہیلتھ اینڈ فٹنس میں، آپ کا انٹرسٹ ریسٹورانٹس میں ہے، ریسٹورانٹ لائن میں، تو آپ ٹاپ 5 برانڈس دیکھیں دنیا میں ہیلتھ اینڈ فٹنس کے کون سے ہیں، ریسٹورانٹس کے کون سے، ان میں ان کو شارٹ لسٹ کریں، ان کو کانٹیکٹ کریں، ان کو ای میل کریں، ان کو کانٹیکٹ کریں، ان سے کہیں کیا آپ اپنی برانچ کھول رہے ہیں یا کھولنا چاہتے ہیں. وہ کہیں گے بھائی دبئی میں تو ہماری آلریڈی برانچ ہے. اچھا وہاں پہ کیا کوئی پرابلم فیس کر رہے ہیں آپ بزنس میں، آپ کو ہیلپ چاہیے؟ نہیں ہمیں نہیں چاہیے. اوکے تھینک یو، السلام علیکم. یا پھر آپ کہیں اچھا کیا ہیلپ چاہیے؟ وہ جی ہمیں یہ مارکیٹنگ میں پرابلم آ رہی ہے، ہمیں کسٹمر سروس کا بندہ صحیح نہیں مل رہا، ہمیں ہیلپر کلینر نہیں صحیح مل رہا. وہ جو بھی کہنا کہ ہمیں یہ بندہ صحیح نہیں مل رہا، اگر آپ وہ بندے ہیں جینوئنلی آپ میں وہ اسکل ہے، وہ بات ہے، تو آپ کہتے ہیں ہم یہ کام کر سکتے ہیں. لیکن پھر اس پہ اترنا پڑے گا آپ کو، جھوٹے نہ ثابت ہوں. اور اگر نہیں ہیں آپ تو کہیں کہ میں تو نہیں ہوں لیکن میں کسی کو جانتا ہوں جو صفائی بڑی اچھی کرتی ہے، کسی آدمی کو جانتا ہوں صفائی ڈرائیونگ بڑی اچھی کرتا ہے، بیسٹ ہے، پاکستان کا بیسٹ ہے. چلو ٹھیک ہے، ہم تمہیں ایک چانس دیتے ہیں، اس کو بھیج دو، اس کو بھجوا دو. آپ سمپلی بھجوا دیں، آپ تھوڑا بہت کمیشن لے لیں، ٹھیک ہے. اگر وہ یہاں پہ اپنی برانچ کھولنا چاہتے ہیں، آپ ایز سیکیورٹی گارڈ، ایز شیف، کچھ بھی، اس وقت حالات آپ کے مشکل ہیں تو آپ زیادہ کنڈیشنز نہ لگائیں، زیادہ نخرے نہ کریں. اگر آپ کر سکتے ہیں، آپ کو یقین ہے آپ وہ کام کر سکتے ہیں، اوبیسلی آپ کو لائسنس اور سرٹیفیکیشن وہ سب تو پھر آ کے کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے. انیشیلی آپ یہ دیکھیں کہ کم سے کم ریکوائرمنٹ ہو اور فوراً کام کرنے والے بنیں آپ. تو وہ اسی طرح کی جابز ہوتی، کلیننگ وغیرہ ہے. ادھر سندھی بھائیوں کو ہم نے دیکھا، سندھی لوگ جو ہے وہ گاڑیاں صاف کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. کوئی اس کے لیے نہ لائسنس چاہیے نہ کچھ چاہیے، اپنی ذمہ داری پہ ہوتا ہے. ہر روز صبح اٹھ کے گاڑیوں سے وہ بات کر لیتے ہیں ڈائریکٹ جا کے، پھر ان کی اللہ کی توفیق ہے کہ کتنی ہمت ہے ان میں، جتنی ہمت ہے اتنی گاڑیاں صاف کرتے ہیں. اور کلائنٹ کو کنونس کرنا ہوتا ہے اپنے کام سے، ٹھیک ہے. ظاہر ہے گاڑی اچھی صاف کریں گے تو کام رہے گا نا. تو دا پوائنٹ از کہ سوری ہم نے خیال ہی نہیں کیا کہ لائیو چل رہا ہے، تو استغفر اللہ. اب ہم کو جو ہے نا سارا وہ کرنا پڑے گا، ویڈیو ایڈٹ کرنی پڑے گی. اعلیٰ کل حال یہ ویڈیو تو ہم کو پرابلی ڈیلیٹ ہی کرنی پڑے گی، یہ لائیو. تو خیر تو ایک تو آئیڈیا آپ کو یہ بتا دیا ہے، اس طرح آپ بزنس لے کے آئیں یہاں پہ آ کے آپ سیٹ ہو سکتے ہیں، چاہے دبئی آ جائیں چاہے قطر آ جائیں، کیونکہ اکانومیز گرو ہو رہی ہیں، یہاں سے آپ کما سکتے ہیں، لیکن ایز تھنک لائک اے بزنس مین، ٹھیک ہے. اور جب آپ اس طرح کامیاب ہو جائیں تو سیکنڈ برانچ پھر آپ نے پاکستان میں بنانی ہے، بزنس کو پاکستان میں لے کے آنا ہے، ٹھیک ہے. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ فوری طور پہ آپ کے ایسے ریسورسز ہیں، آپ کا اپنا زمین ہے، اپنا پلاٹ ہے، ٹھیک ہے، اور آپ ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پاکستان لے کے آ سکتے ہیں، تو بسم اللہ، اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی، وہ آپ کریں. لیکن کنسیڈرنگ کہ پاکستان میں وہ کتنا پینفل کر دیتے ہیں، پرابلمس کریٹ کر دیتے ہیں، پیسے مانگتے ہیں ایک فارن انویسٹر سے، کنسیڈرنگ دیٹ آپ کی امیج خراب ہو جائے گی اور مشکل میں آ جائیں گے آپ. تو بہتر اسی لیے آپ کو یہ اسٹریٹجی بتا رہے ہیں، پہلے کسی یعنی اسموتھ کنٹری میں آئیں، اس کو ہم اسموتھ اکانومی کہتے ہیں، اسموتھ اکانومی میں آئیں، اس کے بعد پاکستان کی ہارش اکانومی ہے، اس کے بعد ہارش اکانومی میں آئیں، ٹھیک ہے. اور ایک پہلا آئیڈیا تو یہ ہے. اس میں اگر آپ کو ہیلپ چاہیے، ہم کلاؤڈ کچنز میں آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں، کلاؤڈ کچن سیٹ اپ کرنے میں، ٹھیک ہے. ہم کے پاس کنسلٹنٹس ہیں اور اس میں آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ٹھاک ایکسپیرینسڈ کنسلٹنٹس ہیں، رجسٹرڈ لیگل کنسلٹنٹس ہیں، ٹھیک ہے. تو اس میں ہم کا ایکسپیرینس بھی بہت زیادہ اچھا ہے، ٹھیک ہے. F&B میں، ہیلتھ اینڈ فٹنس میں تقریباً 15 سال یا اس سے زیادہ کا ایکسپیرینس ہے. ایک تو یہ چیز ہو گئی. دوسری اپرچونٹی ہے ای کامرس کی.
ای کامرس کا بزنس بھی گرو کر رہا ہے، ٹھیک ہے. تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور ای کامرس، اس میں اگر آپ نے کام کرنا ہے تو اس میں بھی سملر اسٹریٹجی ہوگی. آپ کسی انویسٹر کو لے کے آئیں، اپنے چاچا ماموں کوئی بھی جس کے پاس پیسے ہیں، ہو سکتا ہے وہ آپ کو لون نہیں دینا چاہ رہا، لیکن وہ انویسٹمنٹ دینے کو راضی ہے. لون نہیں دے سکتا میں، ہاں کوئی بزنس سٹارٹ کرنا ہے، انویسٹمنٹ کرنی ہے تو وہ میں راضی ہوں. اور مجھے بتاؤ ریٹ آف ریٹرن کیا ہوگا، ROI کیا ہوگا بزنس کا، ٹھیک ہے، یا کیا فیوچر کیا اسکوپ ہوگا. یعنی کہ اگر میں لاکھ دوں تو میں 2-3 لاکھ کما لوں گا اس بزنس میں سے، یا منتھلی کم سے کم مجھے 50,000 روپے آتے رہیں گے ہر مہینے، کم سے کم 20-30 ہزار روپے. اس کو کنورژن سمجھنی ہے کہ کیا بزنس کرنا ہے اور اس کی آگے کیا اس کی میٹرکس ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ اگر آپ اس کو کنونس کر سکتے ہیں کہ ہاں بھائی میں مثال کے طور پہ آپ کی کمپیوٹر کی شاپ ہے اور آپ کو ماؤس پیڈز اور یعنی کمپیوٹر کی جو چیزیں ہوتی ہیں، ماؤس ہو گیا، کی بورڈ ہو گیا، ہیڈ سیٹ ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں. تو الیکٹرانک آئٹمس، بیسکلی الیکٹرانک آئٹمس کی آپ کی شاپ ہے، یا آپ نے کسی شاپ میں کام کیا ہوا، آپ کو ریپیئرس کا کام آتا ہے، آپ کو الیکٹرانکس کا ریپیئرس کا، سیلز کا یا ریپیئر کا ایکسپیرینس ہے، تو یہ بڑا امپورٹنٹ ایکسپیرینس ہے، یہ یہاں کام آ سکتا ہے. یہ یہاں مال شال میں یا مارکیٹس میں آپ دکان بنا سکتے ہیں اپنی، ٹھیک ہے. دونوں کام کر سکتے ہیں، آپ دکان بھی بنا سکتے ہیں، اس میں بھی آپ کی ہم ہیلپ کر سکتے ہیں سیٹ اپ میں. آپ کو پرنٹنگ شاپ بنانی ہے، جیسے سمپل پرنٹنگ شاپ ڈاکیومنٹس پرنٹ کرنے کے لیے، سب سے مطلب اسٹریٹ فارورڈ ایزی کام یہ ہے. اور یہاں آپ نے جو ہے کیا کہتے ہیں بزنس پرسپیکٹیو سے سوچیں نا، اتنے سارے لوگ آئے ہوئے ہیں جابس کے لیے، CVs اپنے پرنٹ کرنے ہوتے ہیں، ہر کوئی اپنا پرنٹر تو نہیں ساتھ لے کے گھوم رہا. تو یہ اگر ای کامرس کا سٹارٹ کرنا ہے کام، اس میں ہیلپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے. Amazon FBA PL چھوٹی مارکیٹ ہے، ابھی مائکرو PL ہوگا آپ کا Amazon پہ، لیکن تو اچھا ہے، زیادہ انویسٹمنٹ بھی نہیں چاہیے اور مارکیٹ گرو کر رہی ہے، تو اچھا کام ہے. تو اگر آپ نے کلاؤڈ کچن اسٹیبلش کرنا ہے یا آپ نے Amazon پہ کام سٹارٹ کرنا ہے، دونوں میں الحمدللہ ہم کا ٹھیک ٹھاک نالج ہے، ایکسپوجر ہے اور کانٹیکٹس بھی ہیں یہاں پہ. لیگلی آپ کا سارا ہینڈل کر سکتے ہیں، آپ کو سیٹ اپ کر کے دے سکتے ہیں، آپ کو فلی سپورٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہے، آپ کو پراپر حل بتا دیا ہے، پراپر سلوشن بتا دیے، پریکٹیکل سلوشن، پریکٹیکل سٹیپس جو آپ لے سکتے ہیں اور اپنا مسئلہ آپ حل کر سکتے ہیں. یاد رکھیں آپ شارٹ ٹرم میں سوچیں، آپ کا مسئلہ حل ہوگا جب آپ لانگ ٹرم سوچیں گے، آپ اگلے 5 سے 10 سال کا سوچیں گے، لانگ ٹرم سوچیں گے، ٹھیک ہے، کہ کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے، کیا کام کرنا چاہیے، مارکیٹ کی ڈیمانڈ کیا ہے، آگے گروتھ کس چیز میں ہے، ٹھیک ہے، کمپٹیشن کس چیز میں کم ہے. کیونکہ آپ خود سوچیں نا، ہر اگلا بندہ یہاں پہ جاب کا سوچ رہا ہے، اب آپ بھی جاب کا سوچ رہے ہیں تو آپ کو کمپٹیشن فیس کرنا پڑے گا، اور آپ اس وقت کمپٹیشن فیس کرنا افورڈ نہیں کر سکتے، آپ کو فوراً کچھ کھانے کو چاہیے. تو آپ کی اسٹریٹجی یہ ہونی چاہیے کہ لیس کمپٹیشن والا کام میں شروع کروں اس وقت، لیکن مارکیٹ ڈیمانڈ بھی ہونی چاہیے. اب آپ کے لیے چیلنج یہ ہے، ٹھیک ہے. تو بس اس پہ اب آپ ورک کریں، ٹھیک ہے، سوچیں اس بارے میں ورک کریں. اگر آپ نے برین سٹارم کرنا ہے، ڈسکشن کرنی ہے، تو ہر سیٹرڈے کو آدھے ایک گھنٹے کے لیے ہم لائیو آتے ہیں، ٹھیک ہے، شام کو عصر کے بعد 4 بجے ہر سیٹرڈے کو ہم آن لائن آتے ہیں. تو اب یہ تو ہم کا وہ سیشن ہوتا ہے جس میں اس میں تقریباً
سیٹرڈیز کو ہم کے 2 سیشن ہوتے ہیں. ایک سیشن میں ہم لائیو انگلش سکھاتے ہیں. تو آپ میں سے وہ کریٹیوز جو کہ اپنے انگلش سیدھی کرنا چاہتے ہیں, فلوئنٹ ہونا چاہتے ہیں, ان کو بات کرنے کے لیے کوئی چاہیے تو ہم حاضر ہیں. ٹھیک ہے, تو فری آف کاسٹ یہ آپ بات کر سکتے ہیں اور اپنی لینگویج امپروو کر سکتے ہیں. اور یہ فری بھی جو ہے یہ جیسے آپ کو بتایا ان لوگوں کے لیے جو افورڈ نہیں کر سکتے. جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ ان کو پے کرنا پڑے گا, پے کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, کیونکہ جتنا زیادہ آپ پے کریں گے اتنا زیادہ ہم زیادہ سے زیادہ ان لوگوں کو سپورٹ کر سکیں گے جو پے نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, دیٹس ہاؤ دس ورکس. تو آپ کو اللہ پہ ٹرسٹ کرنا پڑے گا, اس کے بعد اپنے لوگوں پہ ٹرسٹ کرنا پڑے گا. یہ کہنا چھوڑ دیں کہ سارے چور ہیں, سارے برے ہیں. اس طرح آپ کہیں گے, اس طرح آپ سوچیں گے, چلیں گے تو پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے. یاد رکھیں, کیونکہ آپ اپنی آئیڈینٹی خود خراب کر رہے ہیں, اپنی قوم کو خود بدنام کر رہے ہیں. تو اپنی قوم کی رسپیکٹ کرنا سیکھیں. اور ان بیچاروں کا کیا قصور ہے جو بے شک کم ہیں پاکستانی سوسائٹی میں, لیکن ایک لوگ ہیں, ان کا کیا قصور ہے کہ آپ ان کو بھی اس میں اسٹیریوٹائپ کریں. اسٹیریوٹائپنگ اتنی غلیظ عادت ہے نا پاکستانیوں کی, ہم نے جو دیکھی بہت غلیظ عادت ہے. کیونکہ شرعاً ہمارے دین میں اس کی اجازت نہیں ہے اسٹیریوٹائپ کرنا. آپ ایک شخص کی وجہ سے پوری قوم کو آپ بلیک کر دیں. ایک بلیک شیپ دیکھا پوری قوم بلیک ہے. رانگ, دس از انجسٹس. ٹھیک ہے, شیخ البانی کا آپ پڑھیں اس پہ, وہ کہ بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا اس سے, بغیر علم کے بات کرنے سے, بغیر تحقیق کیے لوگوں کو جج کرنے سے. یہ بیسک پرنسپلز ہے, فنڈامنٹل پرنسپلز. حسن ظن کا کانسیپٹ ہے اسلام میں. اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں حسن ظن رکھیں. اکثر جو بدگمانیاں ہیں وہ گناہ ہیں, قرآن میں سے آیت آتی ہیں. تو علی کل حال ہم مختصر بات کرنا چاہتے تھے, لیکن بات ہو گئی ہے بہت لمبی, بہت طویل, تو معذرت. لیکن یہ باتیں ساری آپ سے شیئر کرنا بہت ضروری تھا. ٹھیک ہے, اور ہم کو یقین ہے کہ انشاءاللہ ان باتوں پہ اگر آپ عمل کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم.